www.hazratfirozmemon.org بعد میں بات کر لوں گا. ماشاءاللہ یہ جو سندھ کا بھی سفر ہوا تھا اور پنجاب کا قریب میں سفر ہوا تھا اور یہاں کا ملا کے میرے خیال میں 17ویں یا 8ویں داڑھی ہے 18ویں داڑھی ہے. ماشاءاللہ چہرے پر نور کتنا ہو جاتا ہے. 3 جمعہ پہلے یاد ہے ایک 70 سال کے بوڑھے نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی. مجھے تو نہیں پتا تھا, وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے رو رہے تھے. پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو کہ 70 سال کی عمر, پتہ نہیں تھا کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. اور داڑھی کس طرح کرنا ہے, ایک مٹھی یہ اس طرح کر کے یہ ٹھڈی نکال کر پھر ایک مٹھی داڑھی ہے. اور اسی طرح پھر یہاں سے آ کر کسی حجام کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں, پرسوں جمعہ ہے اس کو کاٹ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر ایک مٹھی یہ داڑھی تینوں طرف سے, اور داڑھی کے 3 حلق ہیں, اس کو شیمپو یا کسی بھی چیز سے دھونا, تیل لگانا, کنگا کرنا. اور مونچھوں کا حکم یہ کہ بخیر راغل ہے, ختم. ہم بعض لوگ کہتے ہیں او جی مچھ نہیں تو کچھ نہیں, او بھائی جی سنت نہیں تو کچھ نہیں جناب. او جی مچھ میں عزت ہے, او کی بول دے ہو جناب, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. رکھنی ہے تو مرضی ہے, لیکن یہ کنارہ 24 گھنٹے کھلا رہے کہ ہاں, اور وقت آئینہ اور کینچی تھوڑی ہاتھ میں ہوگی. اگر یہ کنارہ خدا نخواستہ چھپ گیا, خدا نخواستہ, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا, حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا. منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے, قبر میں دردناک عذاب ہوگا. اور آئے دن یہاں ہمارے پاس مشینیں 2 ہیں, سفر میں بھی لے جاتے ہیں, آئے سنتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں, کہا شفاعت سے محروم ہے. پھر باقی بچا کیا, کچھ بھی نہیں بچا, اڈا صاف الحمدللہ. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش, خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. یہ بھی ہار گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, محبت میں داڑھی آ گئی ماشاءاللہ. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کے, خود ہار جانے کو ہی چاہتا ہے. داڑھی نکل آئی ماشاءاللہ الحمدللہ. دل میں تو تھی, نکلی. اب جب نکل آئی تو پرانے اتنے برسوں کا گناہ تھوڑی ملے گا. اب خلاص نو پرابلم. یہ جو بڑے میاں ابھی جو 70 سال کے ایسا روئے ہیں یہاں آ کر, کیا بھائی کیا کچھ بھی نہیں. کافر 80 برس کا کلمہ پڑھ لے تو اس کا حساب کتاب اللہ لیں گے پچھلے کفر کا. تو ہم مسلمان نے جب سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ ماضی کا حساب تھوڑی لیں گے. ایک دفعہ سچی توبہ کر لیں. اور ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں نا, ہمارے یہاں توبہ کیا کرتے ہیں, میری توبہ اللہ میری توبہ. یہ توبہ تھوڑی ہے. توبہ کی 4 شرطیں ہیں. ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے, ریت کے ذرات جتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. درخت کے پتوں جتنے گناہ اور آہستہ آہستہ ہو. ہاں اب صحیح ہے, بڑا بنتا ہے, وہ افسر بنا ہوا ہے, چلو سب معاف, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ بیوی نے مار کر بھیجا ہو, ہنستے ہوئے آؤ, اور ایسے مسکراتے ہوئے آؤ. بس کوئی ہنسی منع نہیں ہے. لوگوں کو مسئلہ ہی دین کا نہیں معلوم. ہنسی وہ دل کو مردہ کرتی ہے جو ماں باپ کی آہ لے کر پھر ہنس رہا ہے. ہنسی وہ دل کو مردہ کرتی ہے جو بیوی کی آہ لے کر ہنس رہا ہے. ہنسی وہ دل کو مردہ کرتی ہے کہ اولاد پر ظلم کرنا, اور وہ ہنسی دل کو مردہ کر دے یہ حرام کھا رہا ہے ہنس رہا ہے. اور ہنسی دل کو وہ مردہ کرتی ہے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے ہنس رہا ہے دانت پاڑ کر, 22 سالی سے پردہ نہیں کر رہا, یہ ہنسی دل کو مردہ کرے گی. فلمیں دیکھنے والا فنی ویڈیوز ہنس رہا ہے, یہ ہنسی دل کو مردہ کرے گی. کدھر ہوئے ملتانی مٹی. اچھا چلو ٹھیک ہے, بہت خطرناک ہے بھائی یہ. اور ہنسی کون سی دل کو مردہ کرے گی, لڑکیوں سے بات کر رہا ہے آہستہ, بعد میں فون کرنا, ابا جاگ رہے ہیں, ہنس رہا ہے, یہ ہنسی دل کو مردہ کرے گی. ہاں اگر اصلی مطلقاً منع ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں سکھاتے, ازق اللہ سنت کیوں سکھاتے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیوں دعا دیتے. یہ ایک صاحب ہنسے نہیں تو میں نے بعد میں بیان کے بعد پوچھا, آپ ہنسے نہیں, ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے. آپ نے علماء سے پوچھا, خاموش. میں نے کہا شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے, اب بھول جاتا ہوں 15 سال کا یا کتنا کہا, 15 سال شاید کہا. میں نے کہا بیوی سے کبھی نہیں ہنسے, ہنسنے لگا. میں نے کہا وہاں کیوں ہنستا ہے, وہاں بھی دل مردہ کرے گا تو وہاں مت ہنسوں, تو ادھر بھی مت ہنسوں. تو ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی. چھوٹے بچوں کو ہنساتے ہیں نا, نہیں ہنساؤ, ایک اسٹیل کا پلیٹ ادھر لگاؤ, ایک ادھر لگاؤ, ادھر نٹ ٹائٹ کر لو تاکہ جب بڑے ہوں تو منہ ایسا ہو. پوچھو کی گل ہے, پوچھو کی گل ہے. ہنسنا نہیں ہے نا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک پر
ہر وقت تبسم رہتا تھا. حضرت فرماتے تھے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کا کام اس سے ہوا ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. آئیے آئیے آئیے، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے؟ آدھا غم دور ہو گیا. جیسے کہ ڈاکٹر مسکرا کر بات کرتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے، ارے بھائی ہمارا تو آدھا غم چلا گیا. تو یہاں کیوں نہیں؟ ایک مولانا نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارے مسجد کے نمازیوں کا خون سفید ہو گیا ہے. ہاں حضرت تو پھر ہنسنے ہنسانے والے تھے، بھائی اس خون کا بھی سفید ہوتا ہے؟ تو کہا حضرت کوئی بات چیت نہیں، کوئی سلام نہیں. حضرت نے فرمایا مولانا آپ نے حدیث پڑھی بھی ہوگی اور پڑھائی بھی ہوگی، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس میں خیر نہیں ہے جو محبت نہ کرے اس سے محبت نہ کی جائے. مسکرائے، کہا حضرت پڑھی تو ہے، پڑھائی بھی ہے. فرمایا مولانا اس سے پہلے کیا ہے؟ ہنسنے لگے. بتاؤ نا پہلے کیا؟ حضرت پہلے تو محبت کرنا ہے. تو آپ نے مقتدیوں سے پہلے محبت کی، پھر حضرت کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ فرمایا مولانا حدیث کی ترتیب و مت بدلو کہ پہلے وہ آپ سے محبت کرے پھر آپ محبت کرو، پہلے آپ حدیث پر عمل کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. 2-2.5 مہینے کے بعد حضرت کے گلے لگ کر ہاتھ چوما کا حضرت 2 کلو وزن بڑھ گیا. کبھی کیا آ رہا ہے کبھی کیا آ رہا ہے. اصل میں ہم سمجھتے ہیں دوسروں کو حقیر، اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھو بھائی کتنی دفعہ بتاتا ہوں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا، سامنے سے دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، جیسے عید بقرعید کی نماز واجب. کتنا رش ہوتا ہے سال میں 2. وتر واجب 10 منٹ، 24 گھنٹے کا واجب. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی شریعت کا حکم ہے 8 سال سے لے کر 16، 17، 18، 19 سال کے نوجوان جن کی قدرتی داڑھی نہیں آئی، کتنا دفعہ بتایا ہے قدرتی داڑھی نہیں آئی، جس کی داڑھی نہیں آئی اور اس کی مونچھیں بھیگی بھیگی ہیں، وہ لڑکیوں کے حکم میں. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ دنیا کی کتنی بڑی کتاب ہے، ہر دارالفتاء میں ہوتی ہے. الامرد الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. لڑکیوں کے حکم میں مونچھیں بھیگی بھیگی ہیں، داڑھی ابھی آئی نہیں ہے، ان کو پیر سے لے کر سر کی مانگ تک دیکھنا جائز نہیں. پیارے شیخ فرماتے تھے تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے دین کے کام لے، جو آج عصر کے بعد بیان ہوا تھا، تو خدا را درد سے مر جانا لیکن کسی سے پیر مت دبوانا، پیاس سے مر جانا لیکن کسی سے پانی مت منگوانا، اور سر کی مالش میں جسم چپک جاتا ہے نہیں، اور خدا را کبھی لڑکوں سے تنہائی مت کرنا. اپنے آپ کو تہمت سے تو بچا نہیں سکتے. حضرت والا روتے ہوئے فرماتے تھے اس طرح کر کے، یہ جو داڑھی والا ہے نا، داڑھی والا یہ لڑکی سے نہیں پھنسے گا، لڑکی سے کہ کہیں حمل نہ ٹھہر جائے. سب کیا کہیں گے کہ سفید داڑھی والا ذلیل گھٹیا آدمی لڑکی کے ساتھ گھر جا رہا ہے، لڑکی کو اپنے گھر لا رہا ہے، ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہے. آدمی ڈر جاتا ہے، اپنی سواری پر بٹھا کر لے جا رہا ہے. لڑکوں کا کیا ہے، میرا بھائی ہے، میرا جو ہے وہ خالہ کا بیٹا ہے، میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے. اور شیطان تو مارنا ہی مارنا ہے، نیکی جس میں آئی تو اس کو لڑکوں کے ذریعے مارتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ معاف فرما رہے، ہم بڑھ گئے کیا؟ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يجلس امام محمد في درسه خلف ظهره مخافة عينه مع كمال تقواه. اپنے بیٹے امام محمد کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے حسن کی وجہ سے، آپ جو ان سے بڑھ گئے. حضرت فرماتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں اگر میں لڑکوں سے احتیاط کروں گا بدنام ہو جاؤں گا کہ اس کے ساتھ اس کا چکر ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب لڑکوں سے کتنی احتیاط کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، عزت بڑھی یا گھٹی؟ بھائی شریعت کا معاملہ ہے، بار بار بتاتا ہوں. امرت کہتے ہیں اسے، امرت. حضرت نے کسی سے BA پاس سے پوچھا امرت کا مطلب کیا ہے، کہا امرود. وہ دھکے کی بیوقوف کہیں کا. اور کسی سے پوچھا، کہا امرت دھارا، دوائی کا نام لے لیا امرت دھارا. بھائی امرت دھارا نہیں، لڑکے ان سے ٹانگ دبوانا، تنہائی میں بیٹھنا. آج شیخ نے کیا بات کی تھی؟ اور بھائی بوڑھوں سے پوچھو جو ہاتھ ایسے باندھ کر کے بیٹھے ہوئے، منع تھوڑی ہے جو فوراً ہاتھ کھول دیا. تم بھی کمال کرتا ہے تو منع تو نہیں ہے نا، لیکن اس بات سمجھیں تو نا کہ بھئی لڑکوں سے آج عجیب معاملہ ہوا. کھانے کے وقت ایک ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں، وہ اپنے دوست کو لے آئے تو وہ مل کر بھاگ رہے تھے. میں نے کہا کھانا تو آپ کھا لو. جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، شیو کیا ہوا، چھوٹی چھوٹی داڑھی. تو کہا نہیں 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 نہیں. میں نے کہا کوئی ایمرجنسی ہے تو بتاؤ بھائی. نہیں 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 نہیں، یہ بہت کا مان کر نہ دیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیخ کا بیان سنتا ہوں بھاگ جاتا ہوں.
کیونکہ شیخ داڑھی پر زیادہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں بغیر داڑھی والا ہاتھ نہ ملائیں. ارے میں نے کہا بھائی پورا بیان تو سن بابا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو امرد ہیں جن کی قدرتی داڑھی نہیں آئی سامنے نہ بیٹھیں, دائیں بائیں بیٹھیں, مجھ سے ہاتھ نہ ملائیں, سفر پر آتے جاتے معانقہ نہ کریں. ہم آپ کے جسم سے محبت نہیں کرتے, ہم آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کے جسم سے محبت کریں گے, آپ کی جب داڑھی آ جائے گی, جب آپ کی ناک پکوڑے جیسی ہو جائے گی, جب کان ڈھلک جائیں گے, جب دانت باہر نکل آئیں گے تو افسانے ختم ہو جائیں گے. کمر ایسے تھی اب ایسے ہو جائے گی, کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, اور ان کے بالوں پر غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. پھر عشق کہاں چلا جائے گا؟ بھائی ہم اللہ کے لیے آپ کے روح سے محبت کرتے ہیں. آپ جب دیکھو گے کہ شیخ اتنا احتیاط کر رہا ہے تو آپ آگے احتیاط کرو گے, آپ کی جوانی بچ جائے گی. پھر دیکھنا آپ کو خوش کریں اللہ کو ناراض کر دیں. میں سب سے زیادہ دنیا میں کمزور میں ہوں. میں نے ان سے کہا بھائی کتنی دفعہ بیان کیا ہے, آپ اگر سنتے ہو, آپ کے لیے تھوڑی میں نے کہا ہے. آپ کا میں گناہ گار ہوں, داڑھی نہیں ہے, گناہ گار تو ہم بھی ہیں. کلو بنی آدم خطاؤں میں ہم بھی آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کا گناہ ظاہر ہے, ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں. ہے تو ایک ہی, آپ تو اندر سے بنے ہوئے ہیں. داڑھی آ جائے آپ آگے بڑھ جاؤ گے. اللہ ہمارے لیے دعا کرو ہم نیک بن جائیں, اللہ والے بن جائیں. پھر بڑی مشکل سے کھانے پر بٹھایا. میں نے کہا اچھا بھائی میری طرف دیکھو ہی نہیں. آپ کہا نہیں مجھے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا شرم چھوڑو, کھانا کھاؤ, ہمیں بھی شرم نہیں آتی, آپ بھی شرم مت کرو. اصلی شرم کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات حدیث پاک کی شرح مرکات 11 جلدوں میں فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. اصل حیا یہ ہے کہ اللہ ہمیں نافرمانی میں نہ دیکھے. باقی کس چیز کی ہے؟ جب آؤ کھانا کھایا کرو. اس کی حالت خراب ہو گئی. آج اللہ معاف فرمائے, ہم تو جو ہے نفرت کرتے ہیں. یہ سود کھاتا ہے, یار چھوڑو, یہ شراب پیتا ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے. او بھائی نہیں ہے, یہ جان ہمارا کام نکیر کرنا ہے, حقیر سمجھنا تھوڑی. نکیر کرنا فرض جہاں امید ہو, حقیر سمجھنا حرام. یہاں کسی کو ہم بولتے ہیں داڑھی کیوں نہیں رکھی, اب یہی ہمارے دوست اتنے دن سے آ رہے تھے, ہم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا. بس ہمارا کام بتانا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, ظاہر ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کی صحبتوں میں آ کر بہت اصلاح اور فرق پڑ گیا. فرمایا ارے بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, یہ کونوا مع الصادقین پر عمل ہوا, ہم کیا ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کے اندر صلاحیت تھی جس ماحول میں ابھر آئی. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا جب جماعت آئی ہوئی, اب الحمدللہ لاہور سے 11 دوست ہیں, 12ویں دوست بزرگ وہاں پر ہیں. حضرت اسی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں ان کی برکت سے, اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ بیعت ہیں الحمدللہ, ورنہ میں یہ بات نہیں بتاتا, اشارہ نہ ہو جائے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں فصل 5ویں یا 6 میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دوسروں کی اصلاح میں ایسے ہوتے ہیں کہ خود گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. ضروری ہے, ضروری جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو, ضروری ہے کہ شیخ تلاش کر, شیخ کے کھڑا ہو جائے, شیخ کے بیٹھ تو بیٹھ جا, اور پیشہ بھی شیخ سے پوچھ کر. جیسے ہی میں نے پڑھا میری تو حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا اللہ, حضرت تو فرماتے تھے شیخ پیشہ نہ بتائے. شیخ نے اگر کہا کپڑے کی دکان کر اور نقصان ہو گیا, یار آتا ہے نہیں, کپڑے کی دکان کھلوا کے ساری جمع پونجی ختم کر دی. اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے پیشہ بھی شیخ سے پوچھ کر. بڑے مہینے پریشان رہا کہ کیوں, فرق کیوں ہے. اب شیخ سے بھی نہیں پوچھ سکتا اپنی ایسی باتیں, کیونکہ اس میں شیخ یہ سمجھے کہ مجھ پر اعتراض کر رہا ہے. بڑا بس پریشان رہا. ایک دن اچانک حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیخ سے پوچھ کر پیشہ مت کرو, اس کا مطلب, اور ایک طرف کہا جا رہا ہے پیشہ پوچھ کر کرو, یہاں سے مراد یہ ہے کہ شیخ یہ نہ بتائے کہ یہ کام کرو, کپڑے کا کام کرو. یہاں مراد یہ ہے کہ جب اصلاح جس کو کرانی ہے وہ شیخ کے پاس آ کر پوچھے کہ شیخ میں میک اپ کے سامان کی دکان کھولنے والا ہوں. تو شیخ کہا اب مر جائے گا, کہاں کھول رہا ہے, وہ لڑکیاں آئیں گی تو چکر دیں گی, دکان ہی خالی ہو جائے گی. باجی یہ لپسٹک آپ لے جائیں باجی, بس آپ دعا دینا ہم کو. دعا کیا دے گی, وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگ رہی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. یہ اب پروموشن ہو رہا ہے, اس میں جو ہے وہ 20,000 تنخواہ بڑھ رہی ہے, لیکن لڑکیوں کی بوٹ پالش کرنی پڑے گی. شیخ سے پوچھو, شیخ کہے گا وہ چٹنی روٹی کھا, بس باقی اللہ تعالیٰ پر رکھ, خود رزق آئے گا, پھنس جائے گا.
پھر آپاؤں کی خدمت کرتا رہے گا، آپا آپا بولتا رہے گا، پھر اس کے حسن کا پاپا کھاتا رہے گا، پھر کسی دن چھاپا بھی مار دے گا، لیکن اس کے بعد ایک پا اور دیے، وہ ہے بڑھاپا۔ میاں بیوی کے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا، جتنے 95% نامحرم کو دیکھنے کی وجہ سے۔ جو مرد فلمیں دیکھے گا، فیس بک یوٹیوب میں گھسے گا، بھابھی سالی سے کمینہ پن کرے گا، ماموزاد تایازاد ان کے پاس بے حیائی بیٹھا رہے گا، ممانی چچی نامحرم ہے، روڈوں کی عورتوں کو دیکھے گا، بیوی کہاں سے اچھی لگے گی؟ وہ تو بیچاری ماں باپ کی، ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے، بچوں کی خدمت کر رہی ہے، شوہر کی خدمت کر رہی ہے۔ شوہر تو ہو گیا 40-45 سال کا ہے، بال سفید ہو گئے، پیٹ نکل آیا، اب وہ تو دیکھ رہی ہے نا محرم کو فلموں میں 20-20 سال 18-18 سال کی بدماشیاں۔ تو مرد صاحب ان عورتوں کو دیکھ رہا ہے، عورت صاحبہ نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے، کرکٹر، فٹ بالر، فلم اسٹار، ریسلر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ شوہر کہاں اچھا لگے گا اس کو بیوی اچھی نہیں لگے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ جب آنکھ زانی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں، اپنی ایمان والے مردوں سے فرما دیں، اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، مرد عورتوں کا ایک ہی حکم یہاں اللہ عورتوں کے لیے فرما رہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں۔ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، بہنوئی، خالو، پھپھا، چاچا زاد، تایا زاد، مامو زاد۔ پھر یہ فیس بک کہاں سے آ گئے؟ ہمیں پتہ ہے نا دیور بھابھی کے لیے موت ہے، پھر ہمارا بھائی ہماری بیوی کے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ہم بھائی کی بیوی کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے؟ بس بیان کا ہے، بس لوگ تعریف کر لیں، لوگ بیت ہو جائیں، وہ اللہ گلہ مچ جائے بس، اور اپنے گھر کے اندر زہر چل رہا ہے ویڈیو کا اور کیبل کا اور فلموں کا، اس کو خاموش بیٹھے ہوئے، اپنی نافرمانی پہ جوتا لے کر دوڑا دیں گے، رب کی نافرمانی پہ دانت نکال رہے ہیں، یہاں حالات صحیح نہیں ہیں، اور خود نافرمانی میں پھر کیوں مارتے ہو؟ وہاں حالات کیسے صحیح ہو گئے؟ ہماری نالائکی ہے۔ یہی آیت فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے ولی بنو۔ کیسے بنو گے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ یزکیہم کو اللہ نے فرض فرمایا، تزکیہ کراؤ، جس دین کے شعبے میں لگے ہو لگے رہو، خوب لوٹ کر کماتے رہو وہاں سے نیکیاں، تو اس کی حفاظت بھی تو ضروری ہے۔ غیبت کر لی، سن لی، کسی کو حقیر سمجھ لیا، بہتان لگا لیا، سچ بولنا تھا نہیں بولا کہ ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، ہاں جس سے دوستی نہیں ہے اس کو پھنسا دیا، کتنے گناہ ہیں۔ بہشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھ لیں، یا ہمارے پاس سے اصلاح اخلاق لے لیں، اس میں جو اخلاق حمیدہ ہیں، جو کمی ہے 2 کر کے حاصل کر لیں مشورہ کر کے، جو اخلاق رذیلہ ہیں 2 کر کے اس کو چھوڑ دیں، ہم اللہ والے بن جائیں گے، اللہ ہماری بات میں اثر ڈال دیں گے۔ اب پتہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، ہمارے بیٹیوں کے پاس موبائل رکھے ہوئے، اللہ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پتہ ہے کہ ہمارے بیٹے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی آ کر پوچھ رہے ہیں کہ ہم دیں یا نہیں دیں۔ مجھ سے پوچھو گے، میں تو پاگل ہوں؟ ہمارے ہی گھر کی خواتین کے پاس موبائل نہیں ہے تو میں اپنی جو بہو بیٹیاں سن رہی ہیں ان کو کیسے اجازت دوں گا؟ جب میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، میرا اپنا موبائل تو آپ نے دیکھا ہی ہے، انشاءاللہ 450 میں بک جائے گا، تو میں کہاں سے، آپ جب میں ہی ٹچ نہیں استعمال کرتا تو آپ کو کیا، آپ کی اولاد کو کیسے اجازت دے دوں گا؟ آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو پتہ ہے ہمارا شیخ پاگل ہے، اس کا مطلب اوپر کا مالا صحیح ہے نہیں، ہے نا؟ کیوں بھروسہ کرتے ہو بھائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا۔ بتاؤ بھائی، الحمدللہ ہر وقت اللہ علماء کے گھیرے میں رکھتے، انبیاء علیہ السلام کا نفس ہوتا ہے، مقام نبوت سے نزول، تاکہ ہمیں حیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ لو، ہمیں رونا چاہیے کہ ایسی تو کتنا ڈرنا چاہیے، ہم اپنے نفس میں بھروسہ کر رہے ہیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے ابا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ارے بیٹا بھروسے کی کیا بات ہے، مجھے اپنے پر ہی بھروسہ نہیں تو آپ پر کہاں سے بھروسہ روتی ہے، رونے دو، ہم ان کو دوزخ لا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔
سوچیں تو صحیح، تہجد پڑھنا آسان ہے، نظر کی حفاظت کر کے بھابھی سے سالی سے دیکھیں ذرا، ہر ایک کا گھر تھوڑی الگ ہوتا ہے، اگر الگ بھی ہوتا ہے تو بھابھی کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ جس کی خیریت پوچھنے سے اپنی خیریت باقی نہ رہے اس کی خیریت نہ پوچھو، یہ تو بھائی اللہ کے احکامات ہیں نا بھائی، جب شرعی پردہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضرت روتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں اگر شریعت اور سنت پر نہیں چلوں گا، آپ نہیں چلیں گے، آپ نہیں چلیں گے، آپ نہیں چلے گا، تو پھر کون چلے گا بھائی؟ کون چلے گا؟ پھر جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ چلیں گے، اللہ ہم سب کو چلائے۔ تو وہ پھر ان نوجوان کو آخر زبردستی بٹھایا، میں نے کہا بھائی سمجھ لو، آپ جب آؤ جھجک مت کرو، آ کر ملا کرو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا، میں تو خود بغیر داڑھی والے سے گلے ملتا ہوں جا کر، لیکن امرت کا حکم تو الگ ہے نا، اگر امرت آپ ہوں گے تو میں آپ سے بھی انشاءاللہ احتیاط کروں گا، آپ امرت ہیں ہی نہیں، آپ شیو کر رہے ہیں، شیو والوں کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں۔ ہاں اگر 16 17 18 سال کا ہے، شیو کر رہا ہے اور اس کے چہرے پر نمک ہے تو ہم نہیں ملیں گے اس سے، جو تھوڑی بہت داڑھی آئی تھی اس نے کاٹ دی تو اور اس کے چہرے پر نمک آئے گا، اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں برسوں سے چھوٹے چھوٹے بچے، اب داڑیاں آ گئیں، ہم جا کر خود ہی ہاتھ ملاتے ہیں، سفر پر جاتے ہوئے مانکا کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ابھی کسی کی داڑھی ایسی ہے جس میں اس کے چہرے پر کشش ہے، ہم احتیاط کریں گے اسے، چاہے وہ 22 سال کا ہو۔ ایک نوجوان یہاں 26 سال کا یہاں آتا ہے، اب تو 30 سال کا ہو گیا، جب یہ 26 سال کا تھا تو خط لکھا کہ چند بال داڑھی کے، میرا قصور کیا ہے؟ میں 26 سال کا ہوں، میرا دل زخمی ہے، نہ سامنے بٹھاتے ہو، نہ ہاتھ ملاتے ہو، نہ سفر پر جاتے آتے مانکا کرتے ہو، اب میں تو مایوس ہو رہا ہوں، اب مجھے بھی ترس آیا، میں نے اپنے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا اس کے چہرے پر کشش ہے، میں نے کہا جی حضرت، فرمایا اس کو کہو صبر کرو، تمہارا راستہ اسی طرح طے ہوگا، مجھ سے فرمایا تمہارا راستہ اسی طرح طے ہوگا، اس کو بتا دو کہ آپ 50 برس کے بھی اگر ہو جائیں گے، آپ کے چہرے پر نمک، تو اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ 50 برس تک احتیاط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب 30 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے اس بات کو، اب ماشاءاللہ پہلے ہی روز آتا تھا الحمدللہ، زیادہ آتا تھا ماشاءاللہ، ابھی بھی ماشاءاللہ وہی آ رہا ہے، دائیں بائیں بیٹھتا ہے، آپ دائیں بائیں کھڑے ہو گئے سلام کر لو، منع نہیں کرتے۔ آئیے جناب کیا ہے بتائیے ذرا۔ ذوالفقار علی انڑ، سر میں درد ہے، اللہ صحت عطا فرمائے، اور طبیعت ناساز ہے، اللہ ساز کر دے۔ یہ تو آخر میں دینا نا بھائی اس کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کی باری تھی میں نے لے لی، وہاں رکھیں پیچھے کتابیں، نہیں یہ تو معلوم نہیں شکر۔ صرف اتنا دیکھ لیں ہم سنتوں پر کتنا چلتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اب صبح صبح اٹھے، آنکھیں ملی اور دعا پڑھی، کہاں پڑھی؟ سیدھے پیر میں چپل ڈالا، پھر الٹے پیر میں، بیت الخلا گئے، دعا پڑھی، پھر الٹا پیر، پھر سیدھا پیر، کپڑے اتارے، پہلے الٹا پھر سیدھا، کپڑے پہنے، پہلے سیدھا پھر الٹا، 100 شہید کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ارے وضو میں ہی ہم 3 جو آج کل جو بیان چل رہا ہے، جو 3 مسنون دعائیں ہیں، بسم اللہ والحمد للہ، جب تک وضو ہے ثواب لکھتا جائے گا۔ وضو کی مسنون دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کیا کیا نہیں مل رہا، اور پھر وضو کر لیا، بس ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کتنا توابین، جناب اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ اب محبوبین کی ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، تڑ تڑ پانی گرتا رہتا ہے۔ مسواک والی نماز پہ کتنا ثواب ہے آپ سوچو ذرا، منہ کی پاکی ہے، رب کی رضا ہے، کلمہ شہادت دلائے گی، اور 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا غیر مسواک والی میں۔ کتنا خرچہ ہے مسواک کا، اور پھر مسجد سے داخل ہونے کی سنت ہے، باہر نکلنے کی سنت ہے، جس کے پاس کتاب نہیں ہے مفت لے لیں۔ دسترخوان کی کتنی سنتیں ہیں، کون سا ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ تو یاد نہیں رہتی، آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین،
دسترخوان بند کرنے کی دعا نہیں معلوم ہم لوگوں کو. ہاتھ دھوئے اس کو پہنچنا نہیں ہے، یہ سنت کتنے کو معلوم ہے؟ ہلکی آواز سے بسم اللہ کہنا ہے تاکہ دوسرے کو توفیق ہو. کہاں برتن صاف کرنے سے برتن مغفرت کی دعا دیتا ہے، صاف ہی نہیں کرتے ہم لوگ برتن، اللہ معاف فرمائے. اگر فرض کریں کبھی کر لیا غرفہ میں، گھر جا کر نہیں کرتے. مہمان آ گئے، مہمان کیا کہیں گے؟ میٹھے کا برتن تو اللہ معاف فرمائے ہم نے تو سوچا ہی نہیں کبھی میٹھے کا برتن صاف کریں گے. ہمارے حضرت تو چائے کی پیالی صاف کر دیتے ہیں. ایک ایک قطرہ ایسے گھمایا اوپر چپک گیا، پتی اوپر چپک گئی، پورا صاف. جب میں نے 1951 میں پہلی دفعہ دیکھا، 2-3 دن جب دیکھا تو حضرت نے فرمایا تجھے تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت تو کبھی دیکھا ہی نہیں. فرمایا میں نیت سے پیالی صاف کرتا ہوں کہ اللہ آسمان سے دیکھ کر خوش ہوں گے کہ میرا بندہ میرے رزق کے قطرے قطرے کا حریص ہے. دوسرا اس میں شکر ادا ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور دیں گے. تیسرا زیادہ تر گھروں میں صبح شام رات چائے پی جاتی ہے. 8 افراد ہیں، 24 گھونٹ دودھ والے گٹر لائن میں چلے گئے. اب آپ فیصلہ کریں آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر کے افراد گنے پھر اپنے 24 گھونٹ، ایک دن میں 24 گھونٹ ہوئے. اس میں دودھ ہوتا ہے نا چائے میں، وہ گٹر لائن میں چلا گیا. یہ آواز بہت گونج رہی ہے اس کی بھائی اشعار کی. یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ سیدنا مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شافی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے. کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانے حزین ساتھی. سبحان اللہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی حافظ جی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیوی تو یاد نہیں آ رہی؟ نئے شادی شدہوں کے چہرے پر میں دیکھتا ہوں ہوائیاں نظر آتی ہیں. بس تھوڑی دیر کی بات ہے، زیادہ دیر تھوڑی، زیادہ تو آپ بیوی کے پاس رہتے ہیں. جی یہاں ساقی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانے حزین ساتھی. سبحان اللہ. واہ. گریباں چاک ہے عشقوں سے تر ہے آستی ساتھی. گریباں چاک ہے عشقوں سے تر ہے آستی ساتھی. توجہ تیری مجھ پر کام شاید ہو گئی ہے اب. سبحان اللہ. واہ. توجہ تیری مجھ پر کام شاید ہو گئی ہے اب. خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساتھ. اللہ نے بھی عطا فرمائے. کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، یہی ہے بس درد محبت. یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. ایسی محبت اللہ عطا فرمائے. جیسے کانٹا چوب جائے تو ٹوٹ جائے تو ہر وقت دھیان رہتا ہے نا. ایسا شریعت سنت پر ہر وقت دھیان رہے کہ آج میری اخلاق کیسے، آج میری نظروں کی کتنی حفاظت ہوئی، آج میں نے وضو سنت کے مطابق 17 سنتوں کے ساتھ کیا نہیں کیا، آج میں نے اپنی نماز 51 سنتوں کے ساتھ پڑھی نہیں پڑھی، میرا جسم یہاں ہے، دل کہاں ہے، فلموں میں تو نہیں. ادھر ادھر خیالات آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، انشاءاللہ نماز بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر اس طرف دھیان نہ جائے تو یہ سوچنا ہے کہ میری آخری نماز ہے. اگر یہ سب ایک ساتھ نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ دھیان نہ جائے تو سوچیں میں اس وقت رکوع میں ہوں، اب میں کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں سجدے میں ہوں، اس سے بھی دھیان لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. مختلف ہیں شیخ جس کو جو بتائے، سب ایک ساتھ نہیں کرنا ورنہ دماغ چٹنی بن جائے گا.
دیکھو کیا اللہ کی محبت میں ماشاءاللہ، دیکھو آپ دھیان، ہر سانس اللہ پر کی مرضی پر فدا، تب کامیابی ہے. گناہ کرنا نہیں ہم لوگوں نے، ہو سکتا ہے پھر بغیر توبہ کے نہیں رہنا ہے، فوراً توبہ کرنا ہے، تاکہ وہ زمین یوم الدین تحدث اخبارا، زمین خبریں اگلے گی نا، جب کمینے پن کی خبریں اگلے گی، اگر ہم نے فوراً وہاں توبہ کی ہوگی، یا اللہ یہاں توبہ بھی کر لی تھی، پلس مائنس ہو کر وہ کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب، سبحان توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب، خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں، اللہ نے بھی عطا فرمائی ماشاءاللہ. واہ. خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساتھی، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، سبحان اللہ. واہ. عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبھی ساتھی، واہ. نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبھی ساتھی، گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آسمی ساتھی، دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی، پلائی تو نے جو میں شبلیوں عطار رومی کو، سبحان اللہ. واہ. پلائی تو نے جو میں شبلیوں عطار رومی کو، میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساتھی، میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساتھی. درد جام یعنی پیالے کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی ہے اس کو درد جام کہا جاتا ہے. کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانے حزیں ساتھی، گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستی ساتھی، بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی، میرے اشکوں سے تر ہے آج
تیری سرزمی ساقی مقام قرب کی لذت اگر پیشاب لگ رہا ہے پرچی بھیج رہا ہے یہیں اگر کوگے کو تو صفائی کرنی پڑے گی بڑی مسجد کی مننے کی کلاس ہے کہ سائن ڈاٹو پیشاب لگوا ہے تو جاؤ بیت الخلا میں یہ تو شکر ہے پرچی جلدی پہنچا دی ان لوگوں نے کیسے کیسے ہمارے پیارے پیارے ساتھی ہیں بولے یہ تو پرچی کوئی بیان کے بیچ میں تھوڑی رہتا ہے اور ان کو تھوڑی پڑھنا آتی ہے ان لوگوں کو یہ زبان اتنے نقطے لگے ہیں تو کچھ سمجھے ہی نہیں میں نے کہا کوئی ایمرجنسی کیا ہے کیا اب یہ تو میں بھی نہیں پڑھتا یہ پرچی ہے ابھی دیکھو ان کو دی میں نے کہا ابھی اپنے پاس رکھو ان کو دیکھو سامنے پرچی لگی ہوئی ہے دیکھو سامنے ابھی کیا بیان کے درمیان میں دل میں خیر میں اٹھا یہ پرچی دیکھو یہاں رکھی ہوئی ہے ہاں سائن ڈاڈو پیشہ میں لگو ہے زور سے ارے واہ 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 تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا ایسے تو وہی گیلا کر دیتا یہی ترائی کر دیتا مسجد کے اندر پتا چلا کل جمعرات مرکزی بیان ہے بغیر پیشہ پتا چلا سب صفائیاں ہو رہی ہیں وائپر مارے جا رہے ہیں واہ بھائی یہ تو ایسا ہی ہے ہمارے تو ہمیں اللہ نے ایسے پیارے ساتھی دیے ابھی کچھ عرصہ پہلے پرچہ آیا بیان کے بعد یہ دعا کریں اللہ تعالی میری والدہ کے شوہر کو صحت عطا فرمائے چلو بھائی اللہ جزا دے جو ہمیں ہنساتے ہیں بھائی اور پرچہ کتنا چھوٹا ہے میں نے سمجھا کوئی پرچہ گرا ہوا ہے انہوں نے اٹھا لیا اتنا زور سے تقاضا ہے پرچہ یہ اتنا مناسب اس کو کون پڑے گا بھائی ایک سے ایک پیس ہے اللہ کے کرم سے ہمارے پاس میں باہر ملکوں میں بھی بیان سنا جاتا ہے وہ بھی ہنسیں گے اور جو کراچی پاکستان میں 220 یا 218 کبھی 240 گھروں میں سنا جاتا ہے چھوٹے بڑے گاؤں شہروں میں اور اللہ کی شان دیکھیں زیادہ تر خواتین اصلاح کراتی ہیں اور گھر میں بیوی اگر بن گئی تو پورا گھر بن گیا بھائی ماں اگر اللہ والی بن گئی تو گود میں تو رابعہ بصریہ ہی بنے گی نا گود میں جنید بغدادی ہی بنیں گے نا پھر زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلی اولاد پہ محنت کر لو باقی پر آدھی محنت کرنی ہے کہ اسی کی نقل کرے گا بھائی پہلے بچے پر آج کل کیا مار دھاڑ لگی ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں بھی بیان کیا اللہ معاف فرمائے یا اپنے بچوں سے خود ہی گندی مذاق کرتے ہیں تو اب وہ بچے گندی مذاق جب دوسرے سے کریں گے تو ہم ماریں گے بچوں کو اچھالتے ہیں بشتی نے منع لکھا ہے بچوں کو ڈراتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے واش روم سے باہر نکلا تو وہ پانی جو ہوتا ہے نا ہاتھ میں وہ اس کے منہ پر مار دیا بچے کے اچانک جو لگا ہارٹ فیل ہو گیا جو بچوں کو اچھالتے ہیں ہم لوگ منع لکھا ہے بڑے کون تربیت اولاد بچوں سے گندی مذاق پیچھے مارنا میرے سامنے تو کوئی کرے میں تو ڈانٹ دیتا ہوں اس کو بھائی پھر یہ تم سے کرے گا دوسرے بھائی سے کرے گا بہن سے کرے گا اس کو تو سمجھ نہیں ہے پھر آپ اس کا منہ سجا دو گے اس کو تو جائز بھی نہیں ہے مارنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھو سو رہا ہے حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ معصوم بچوں کو مارتے ہیں پھر وہ اس سے معافی بھی مانگ لیں فرماتے اشرف علی کو غم ہے کہ ان والدین کا قیامت کے دن کیا ہوگا جو معصوم بچوں کو مارتے ہیں جائز ہی نہیں مارنا اسی طرح مدارس میں بعض لوگوں کیا ہڈی آپ کی چمڑا ہمارا فتاوا شامیہ کے ہمارے بس پرچے ہیں مار دھاڑ کے بارے میں حضرت کی کتاب ہے ہدایت تمہارے ہاتھ میں حضرت فرماتے تھے اسکولوں کے اندر جیومیٹری باکس مل رہے ہیں فنکشن ہو رہا ہے موسیقی گانا ناچ کبھی زو لے جا رہے ہیں کبھی سمندر کے کنارے چاکلیٹ دے رہے ہیں کبھی بلیک ڈے کبھی راٹ ڈے پتہ نہیں کیا اور یہاں جوتے جس بچے نے مار دھاڑ کی وجہ سے مدرسہ چھوڑا پیارے شیخ فرماتے تھے کہ اپنے احباب سے ہی فرمائیں گے نا کہ تمہارا دوزخ میں جاننے کے لیے ایک یہ عمل ہی کافی ہے کہ تم نے لوگوں کو دین سے دور کیا اور پھر وہ جن کے یہاں مار دھاڑ وہ 50 اور لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اب وہ زمانہ گیا بچوں کو انگلش پڑھاؤ بس اب ہمارے بس نہیں ہے کہ ہمارا بچہ روز مار کھا کے آئے آ کر میرے دوست نے کئی مدرسے والے میں ان سے کہتا ہوں ان کا جب ابا ہے نا کہ 3 سال ہو گئے کیا حفظ کیا کہ ان سے پوچھو ویڈیو گیم دیتے کارٹون دکھاتے ہیں فلمیں دکھاتے ہیں غیر شرعی تقریبات میں لے جاتے ہیں گھر میں ٹی وی نیٹ چلتا ہے کس بات کا حافظ کی بات کر رہے ہیں آپ ان کو آپ نے ماحول دیا دیکھتا ہوں پھر کیا بولتے ہیں اور اسکول کے اندر پیرنٹس ڈے میں بلاؤ پورا گھر آ جائے گا گھس جائے گا آ کے کیونکہ پارٹیاں ہوتی ہیں بے حیائی کمینہ پن ہوتا ہے مدرسے میں بابا کو بلاؤ بھیا کو بلاؤ دیکھتا ہوں کتنی بار آتے ہیں چھوٹے کو بھیج دیں گے دیکھتا ہوں ابھی آپ روز رپورٹ لکھ کر ان کے دستخط کراؤ اور ان کو بلواؤ
کیا آپ کو اللہ والا حافظ بنانا ہے؟ 10 پاسپورٹ خاندان کے وہ افراد جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہو ان کو جنت میں وہ لے جائے گا جو حافظ قرآن عمل والا ہو. یہ تھوڑی ہے مار دھاڑ کر آپ حافظ قرآن بنا دیا پھر پورا کچا اور تراویوں میں کوئی ملتا ہی نہیں ہے. جو زیادہ تر ملتے پیسہ لین دین حرام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاوی میں لکھا ہوا ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ. اتنا غم ہوتا ہے سنتے بچوں سے معصوم بچوں کو مرغا بنانا. حضرت فرماتے تمہارے مدرسے میں انسان بننا ہے تم اسے جانور بنا رہے ہو. احساس کمتری کا شکار. استاد جی تو چلے گئے اب سب مذاق اڑا رہے ہیں ہنس رہے ہیں. گھر جا رہا ہے تو وہاں پٹائی کہ تم بڑھ کر نہیں ہے. اور دوسرے بھائی جو ہے ٹائی پینٹ شرٹ لگا کر جا رہے ہیں تو کھوتا ہمارے سیٹیاں پینٹ شرٹ پا کے یہ ہمارے ملتانی کا شعر ہے بھائی صاحب. عجیب عجیب پاجامہ آدمی ہمارے پاس. یہ صاحب کا آمد ہے بھائی. وہ کھوتا ہمارے سیٹیاں پینٹ بوشرٹ پا کے اور کھوتے کو کوئی کام ہی نہیں ہے پینٹ بوشرٹ پا کے سیٹیاں کیسے مارے گا بتاؤ. تو اس کے منہ میں اپنی انگلیاں ڈالے گا جو وہ سیٹی مارے گا. تو آپ بتاؤ بچے اور بچی سے گندی مذاق کرنا مذاق میں یہ مذاق ہے یا بے حیائی ہے؟ اب یہی بچہ اور بچی یقین کرنا وہی گندی مذاق دوسرے سے کرے گا. اب آپ مارو گے اس کو. آپ گندے لفظ سکھا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں گندا لفظ کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ بھی ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے جب ماموں چاچا کو کوئی بات کہہ دی سخت تو ہم خوش ہوئے کہ ہمارا بیٹا بولڈ ہے اور ایکٹیو ہے. بچے کی ہمت بڑھ گئی. پھر بچے نے ماں اور باپ سے یہ بدتمیزی کی اب تعویذ لینے آ رہے ہیں. بھائی آپ تو خوش ہو رہے تھے کہ بڑوں کو جواب دے دیتا ہے. بدتمیزی میں خوش ہونے آپ بولڈ ہیں تو بولڈ ہو گیا نا پھر پورا. جی اصل میں اصلاح نہیں کراتے نا کہ ہم بچوں سے گندی بچے کی حیا تو ختم کر رہے ہو. یہاں تک کہ حضرت کے خادم کا پوتا اب تو ماشاءاللہ 9-10 سال کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ والا بنائے. تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا میرے خیال میں 3 سال کا شاید تھا اس وقت یہ یا 3.5 سال کا ہوگا. ڈاکٹر محبوب سے پوچھ لو وہ چائلڈ اسپیشلسٹ وہ منتیں کر کے تھک گیا ابا کہ بھئی یہاں سوئی لگے گی پاجامہ نیچے کرو اور دھاڑے مار میں تو نیچے کروں گا. کیوں؟ اس کو بچپن سے سیکھا. ابھی بھی ہماری بہو بیٹیاں بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو ان کی صفائی کسی کے سامنے نہیں کرتی الحمدللہ. یہ نہیں کہ اپنا بچہ یا بچی چاہے ساس ہو چاہے سسر ہو چاہے ہمشیرہ ہو چاہے نند ہو کہ بہن مجھے معاف کرنا مجھے بچوں کو صاف کرنا ہے میں اکیلے میں کروں گی. آج وہ معصوم 2 سال کا بچہ اسے کپڑے کو بھی ہاتھ لگا کر دکھائے ذرا اللہ معاف فرمائے. 2.5 سال کا بچہ اماں ابا کے ساتھ ہاسپٹل گیا یقین کریں گے 20 منٹ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے. 2.5 سال کا بچہ ٹی وی سے گردن جھکا کر ایسے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ بچپن سے ڈرا دیا. بچے کے ہاتھ میں بچے کی انگلی پلک میں ڈال کر دکھا دو میں مان جاؤں گا. کیوں؟ بچپن سے میں ڈرا دیا ان کو. تو پھر گند سے کیوں؟ اب خود جب گندی چیز لا کر دیں گے آپ بتاؤ. جب ماں باپ خود ہی بچے سے گندی مذاق کریں اور ان کے کپڑوں سے گندی مذاق کریں اور میں کیا کہوں ہماری بہو بیٹیاں بھی سنتی ہیں اور شرم بھی کتنی عورتوں کو نہیں آتی کہ اور کیا عرض کریں بس بے حیائی کی بات ہے کیسے کریں. ان کو فکر بھی نہیں ہوتی ہم کیا کر رہی ہیں کہاں چیز کیا رکھ رہی ہیں ہمارے بچے اور بچیاں دیکھ رہے ہیں. اب وہی جب گندی حرکت کریں گے تو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ ماریں کیونکہ برداشت نہیں ہوتا. پھر جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے خراب تو آپ نے کیا پھر کوئی پرچہ ہے. اب تو ہر پرچہ دیکھنا پڑے گا ڈر کے ہمارے. بھائی دکھاؤ بھائی. چلو یہ تو اپنے ساتھ ہی دینا آپ. جی میرے بھائی اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اشعار ہو رہے ہیں تشریح ہو رہی ہے کوئی فکر نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اشعار کہتے تھے اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 100 اشعار سنے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے اشعار ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے اشعار ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں. تو یہ فکر نہیں کرو. اس کی شرطیں علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مضمون جو ہے خلاف شرع نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کر دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ نہ ہو اور شرکیہ لفظ نہ ہو, بدعت کی طرف اشارہ نہ ہو, فحش باتیں نہ ہو, پڑھنے والا شرعی داڑھی ٹخنا کھلا ہوا مونچھیں شرعی حدود میں ہوں اور پیسوں کا لین دین نہ ہو, مرد عورتیں الگ الگ ہوں, موسیقی نہ ہو. الحمدللہ سب شرائط پوری ہیں اور اللہ کے عشق اور معرفت کے اشعار ہو رہے ہیں. اصل تو کونو مع صادقین پہ عمل ہو رہا ہے.
اللہ نے بغیر استحقاق کے مجھے اتنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ جس بزرگ کا کوئی بھی کتاب دیکھ لو، اس میں دیکھو اشعار ہے یا نہیں ہے، دیکھ لو آپ، اس میں اس سے جو ہے وہ ایک جوش اور ایک ولولہ آتا ہے. ابھی ایسے اشعار ہیں کہ ایک سب کی کیفیت بنی ہوئی ہے. اے اللہ سجدے میں سر ہو اور چشم تر ہو میری. اے اللہ آپ کی چوکٹ سے میں سر نہ اٹھاؤں. اے اللہ اپنی خاص والی مجھے پلا دیں. جسے اللہ خاص والی پلا دے گا وہ گناہ تھوڑی کر سکتا ہے. جی کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانے حزیں ساقی، گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستی ساقی. سبحان اللہ. بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا. سبحان اللہ. بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا. میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمیں ساقی. میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمیں ساقی. مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر. اللہ. مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر. مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانے جمی ساقی. مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانے جمی ساقی. بس کرتا ہے ناز مجھ کو تعلیم جہانداری. بس کرتا ہے ناز مجھ کو تعلیم جہانداری. مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی. مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی. گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستی ساقی. حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ موقع ہے. کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو سارو مینا. کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو سارو مینا. کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی. کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی. جزاک اللہ. کسی دوست نے لکھا ہے کہ 4 سال سے خواہش تھی اشعار سننے کی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کس سے کہوں. ان اشعار نے میری زندگی بدل دی تھی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاء الا المتقون. صدق اللہ العظیم.
میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ دوست ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، اور جو بھی کلمہ پڑھے گا تو اللہ اس کے دوست ہو جائیں گے. لیکن یہ عام دوستی ہے. کوئی دنیا میں ایسی نعمت نہیں جو ہم یہ نہ چاہتے ہوں کہ ہمیں سب نعمت مل جائے اور یہ نعمت ہماری بڑھے، چاہے مال ہو، چاہے صحت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے گھر ہو، ہر چیز ہمیں بہترین چاہیے، اول نمبر چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی تو اول نمبر چاہیے نا. یہ تو عام دوستی ہے. جب ہمارا کسی بڑے آدمی سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو ہمیں کس کا شوق نہیں بڑے آدمی سے تعلق کا، لیکن جس کا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میرے اس کے ساتھ قریب کا تعلق ہو جائے. اور جس کو اللہ عقل دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتی صاحبان ہیں، تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں یہ پہچانے، ہم تھوڑا ان کے قریب ہوں، ہم ان سے دعائیں مل جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ عام دوستی ہے. خاص دوستی کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی ولی کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو متقی بندے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں. تقوی نام ہے کف النفس عن الہوی. گناہ کے خیالات آئیں اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. زنا کا خیال آ رہا ہے، لڑکے سے منہ کالا کرنے کا خیال آ رہا ہے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کا خیال آ رہا ہے، ماں باپ سے لڑنے کا خیال آ رہا ہے، چوری کا خیال آ رہا ہے، فلم دیکھنے کا خیال آ رہا ہے. جتنے خیالات ہیں، اگر روزانہ 20 کلو یہ خیالات آئے اور ہم نے عمل نہیں کیا تو 20 کلو نور ملے گا. غصہ حرام ہے، غصہ نافذ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا، اور کر سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس پہ غصہ نافذ نہیں کریں گے. دیکھیں اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے نا. کہ غصے کے اندر آدمی ماں باپ کے حقوق بھول جاتا ہے، اللہ نے جو بیوی کی سفارش کی وہ بھول جائے گا، اولاد پر کیا کر رہا ہوں بھول جائے گا، سودا بیچنے میں جھوٹ بول دیں گے ہم لوگ. غیبت آج بھی ایک ساتھی آئے بتا رہے تھے غیبت سے بچنا مشکل ہے. مشکل ہے میں مانتا ہوں، ناممکن تو نہیں ہے نا. جس نے یہ کہا کہ یہ گناہ چھوڑنا ناممکن ہے پھنس جائے گا. یہ کہہ سکتا ہے مشکل ہے، ناممکن نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہے کہ ایک ٹانگ اوپر کر لو، کر لی، دوسری کر سکتے ہیں. حکم دینے والا ظالم ہوگا نا. اللہ تعالیٰ ناممکن کو ہمارے پر فرض کر سکتے ہیں. نماز پڑھنا ناممکن ہے، زکوٰۃ دینا ناممکن ہے، بے پردگی، عریانی، فحاشی زیادہ ہے، ناممکن ہے. نظر کی حفاظت ایک جھٹکے میں فیل ہو جائیں گے ہم. پکڑ کا خطرہ الگ. اب پرسوں کتنی ہوا اڑ رہی تھی، کتنی ہوا تیز تھی، مٹی اڑ رہی تھی، گھروں میں مٹی آ گئی تھی. ہم باہر کھڑے تھے، ہم نے آنکھیں بند کی تھی یا کھولی تھی؟ بند کی تھی نا. کیوں؟ آنکھ پہ آ رہی ہے. جس دن جس دن ایمان جان سے زیادہ پیارا ہوگا اس دن گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اگر کوئی کہے کہ میں نظر ڈال سکتا ہوں، ہٹا نہیں سکتا نامحرم کو، چاروں طرف عریانی ہے، فحاشی ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ کوئی گن مین جو ہے وہ اگر پسٹل رکھ دے کہ لڑکی کو دیکھو پھر دیکھو گے، اب طاقت کہاں سے آ گئی؟ سیدھی سی بات ہے نا. جو ہمیں نیک گمان سے ہمیں دیکھتے ہیں جو لوگ، ان کے سامنے ہم نام محرم کو دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. تو پھر ہم جو اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ماں باپ ہیں تو نہیں دیکھ رہے، مرید ہے تو نہیں دیکھ رہے، اللہ ہے تو دیکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ. علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت والا کا یہ بیان ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کے 4 محبوب ہیں، 4 محبوب ہیں. ان کا پوسٹ مارٹم کیا حضرت نے کہ ہر ایک چاہتا ہے یہ محبوب مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ ملے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ عام ولایت تو مل گئی اللہ ولی الذین آمنوا میں، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں. لیکن خاص دوستی یہ ہے ان اولیاءہ الا المتقون. تو اس میں خاص دوستی کے لیے ہم کیوں نہیں آتے؟ گناہ کے تقاضے تو مرتے دم تک آ سکتے ہیں. نماز نہ پڑھنے کے تقاضے فجر میں نہیں آتے. یار یہ شرعی عذر ہے بس لیٹ جاؤ، پھر آتا ہے نہیں صحیح نہیں، آخر اللہ توفیق دیتے ہیں اٹھ کر آ جاتا ہے. اب کیسے اٹھ کر آیا؟ جس کو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، کیا یہ دوسروں کے پاس توفیق نہیں ہے؟ یہ کیا اکیلے اس کے پاس ہے؟ اس کا اسپیشل الگ بلایا کہ اللہ نے نہیں. تو انہوں نے اللہ نے توفیق دی، ہمت کی، پہنچ گئے. انہوں نے ہمت نہیں کی، نہیں پہنچے. جیسے پچھلے دنوں میں بتا رہا تھا
کہ بوڑھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیدل جماعت میں جا رہے ہیں. ہم پیدل جماعت میں جا کر دکھائیں؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. ارے یہاں سے گلشن ہی جا کر دکھا دوں تو پتہ چل جائے گا. ابھی ڈیپلائی میمن کالونی میں جو بیان ہوا تھا اس میں عرب کی جماعت آئی ہوئی تھی, اور عرب آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں, دین کی کوئی بات وغیرہ چاہے عمل کم بھی ہو تو وہاں ترجمہ ہو رہا تھا. مجھے تو خیر پتہ بھی نہیں تھا, اتنا پتا تھا کہ عرب کی جماعت آئی ہے, پہلے ملاقات ہوئی تھی, ان سے بہت محبت, اردن کے بھی تھے, قطر کے بھی تھے. بعد میں پتا چلا کہ ترجمہ ہو رہا تھا اور وہ ہر بات پر ایسے ایسے کر رہے تھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایسی محبت سے ملے, چما چاٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے, تو چما چاٹی کے بغیر تو رہ نہیں سکتے. پھر ایک بات بتاؤں, ایک بوڑھے صاحب ملے, او جی میں 120 سال دا سیالکوٹ پتہ نہیں کہاں کے, 120 سال کا بھائی صاحب جماعت میں چل رہا ہے. میں نے کہا جی, ہاں جی 120 سال دا ہوں. ہم ماشاءاللہ تگڑا, جب مجھ سے ہاتھ ملایا میں نے جب گلے ملا نا تو میں نے سمجھا ایک پسلی تو کہیں نہیں گئی, آج ایک پسلی تو میں نے گئی. میں نے کہا آپ یہاں کے مقامی ہیں؟ نا جی سیالکوٹ کو آیا ہے جناب, تسی دعا کرو اللہ ساری عمر میں برکت دے, تو ہم تبلیغ میں جا بتا رہے. میں نے کہا بھائی آپ ہمارے لیے دعا کرو. دیکھو آپ بتاؤ, اللہ نظر سے 120 سال, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اور ایسا نہیں ایسے نہیں, بالکل ایسے کھڑا ہوا تھا. شاید پنجاب کا اصلی گھی کھایا ہوگا, دودھ کا ڈائریکٹ دودھ پیا ہوگا, اللہ نظر سے بچائے. اب ان کو کیسی ہمت ہو گئی؟ تو یہ اللہ نے کیا ان کو خاص ہمت دی ہے؟ جو عالم بنتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, جنہیں پوری زندگی جو لگا دیتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ جو حافظ عالم ہیں, جو دین میں لگے ہوئے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو یہ بتاؤ جو حافظ ہے, عالم ہے, ان کا ذہن تیز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پڑھنے پڑھانے والے تیز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کے دل میں وسوسہ نہیں آئے گا میرا ذہن اتنا تیز ہے, میں جا کے یہ کر لوں وہ کر لوں, ڈگری لے لوں, یہ کر لوں وہ کر لوں, لیکن نہیں. چاہے تنخواہ کم ہو, دین کا کام نہیں چھوڑنا ہے. وہ کسی نے کہا کہ جو ہاتھی کو رلا کر دکھائے گا اسے بمپر پرائز ملے گا. ایک آیا کہ بھائی صاحب ایک آدمی کی کڈنی فیل ہو گئی, کچھ بھی نہیں, اس کینسر ہو گیا نا, ٹرین کا حادثہ ہو گیا بھائی 40 لوگ مر گئے, کچھ نہیں. کہ بارات جا رہی تھی, کشتی ڈوب گئی, باراتی بھی گئے, دلہن بھی گئی, کچھ بھی نہیں. ایک آدمی نے ہاتھی کے کان میں کچھ کہہ دیا, ہاتھی دھاڑے مارتے مارتے روتے روتے نیچے گر گیا. کہا بھائی جان آپ نے اس کی کان میں کیا کہا؟ کہا میں نے اس کے کان میں پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا کے مولوی کی تنخواہ بتا دی. رونا شروع کر دیا اس نے. لیکن کام میں دیکھو لگے ہوئے آپ خود دیکھ لو. جہاں جہاں مدرسے ہم واپس آ رہے تھے ٹھٹا سے اور ٹنڈو باغوں سے, تو دھابے جی سے بار بار فون آ رہا ہے, مین روڈ پر دھابے چاہیے, مین روڈ پہ دھابے چاہیے, مغرب سے عشاء کر کے پھر آگے جاؤ بیان. ٹھیک ہے پتہ نہیں کون ہے, جا کر دیکھتے ہیں. انہوں نے اعلان کرا دیا. جب دیکھا تو اشرف مدارس کا دوست. ابے میں نے کہا بھائی آپ تو پہاڑ کے علاقے کے, ادھر دھابے جی میں کیا کرنا ہے آپ؟ کہ بس ابا نے یہاں زمین لے لی, سستی تھی مین روڈ پر, اور اس وقت سستی تھی. اب الحمدللہ مسجد مدرسہ بن گیا, میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہ رہا ہوں. لے بتاؤ آپ, نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی تعلق, اللہ کے عشق میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. اس سے پہلے ٹھٹا میں جہاں بیان ہوا تو پہچان گیا, جیسے کل بہت بڑے بزرگ آئے تھے شنکیاری یا پتہ نہیں مانسیرا سے, تو وہ جو ان کے ساتھ ہے وہ طالب علم ہمارے جامعہ کے, انہوں نے بتایا میں تمہارے بیان میں بیٹھتا تھا شام کو جو ہوتا تھا. پھر جو انہوں نے کہا اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے, تو وہ اس طالب علم وہ مولانا نے کہا کہ میں تمہارے بیان میں بیٹھتا تھا. میں نے کہا خان صاحب آپ ٹھٹا, ابھی تو دھابے جو ہے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا خان صاحب آپ یہ ٹھٹا میں کہاں پر, آپ یہاں پر آ کر آئے ہوئے ہیں؟ کہ بس رزق یہاں لکھا تھا, یہاں آ گئے, بیوی بچوں کے ساتھ یہیں رہتا ہوں, مدرسہ بھی ہے الحمدللہ. تو یہ ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کیا؟ لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ بات ختم ہے. اور پھر محبت بھی اگر اشد ہو تو پھر پوچھو ہی مت. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس اللہ کی محبت میں ہم اول نمبر کیوں آگے نہ جائیں؟ جو جتنے گناہ کے تقاضے ہیں, ابھی سفر سے واپس آئے, تیسرا یا چوتھا دن تھا یا دوسرا دن تھا, ایک نوجوان رو رہا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اتنے تقاضے آتے ہیں کہ گناہوں کے کہ اب لگتا ہے بہہ جاؤں گا. بہنے کے لیے تھوڑی اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کو کتنے تقاضے آتے ہوں گے بھائی؟ 50 کلو کے تقاضے آتے ہیں, عمل نہیں کرنا ہے. 50 کلو کا نور بنے گا, 50 کلو کا نور بنے گا تو 50 کلو کی نور کی روشنی آئے گی,
آگے بڑھتے رہو گے، ایک دن اللہ اپنا ولی بنا لیں گے، پھر گناہ کے تقاضے آئیں گے لیکن مزمحل ہوں گے. کیسے آئیں گے؟ حضرت نے کر کے بتایا، آئے اور چلے گئے. خیالات کا لانا برا ہے، آنا برا نہیں ہے، پھر ٹکانا برا ہے، پھر اس میں حرام مزہ لینا منع ہے، پھر اس پر عمل کر لیا یہ برا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں، بھابھی کے پاس اکیلے بیٹھے ہوئے، سالی کے پاس اکیلے بیٹھے ہوئے. شیطان نے یہ اعلان کیا ہے اگر کوئی رابعہ بصریہ جیسی ہو اور اگر کوئی جنید بغدادی جیسا ہو، دونوں کو الگ بٹھا دو، میں دونوں کا منہ کالا کرا دوں گا. یہاں تک کہ نفس کا مزاج ایسا ہے، لڑکی پیے رکھ لی، پیارے شیخ نے فرمایا کہ وہ دوسرے کمرے میں ہے، یہاں یہ پگھلتا رہے گا، ناپاک ہوتا رہے گا. فرمایا اس کی مثال اختر دیتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور گھی جو ہے وہ سیل ہے، ریپیٹ کیا ہوا ہے. گھی آگ کو نہیں دیکھ رہا، آگ گھی کو نہیں دیکھ رہی. تھوڑی دیر کے بعد گھی پگھلے گا اور ڈھکن اڑ جائے گا. فرمایا اگر احتیاط نہیں کی، اللہ بچائے، ایمان کا ڈھکن اڑنے کا خطرہ ہے. اللہ میری ہم سب کو حفاظت فرمائے. تو پیارے شیخ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا ایک قانون ہے بین الاقوامی کہ جہاں انسان کو کچھ دن رہنا ہوتا ہے اور پھر آخر میں اپنے اصلی مقام یعنی وطن جانا ہوتا ہے، تو پردیس میں تعمیر وطن کے لیے وہ خوب محنت کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے. کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ پردیس میں کمانے کے لیے آیا ہو اور وہاں آرام سے خراٹا مار کر سو رہا ہو اور کچھ نہ کرتا ہو، کیونکہ جو شخص پردیس میں کمائی پر سستی کر گیا اس کا وطن برباد ہو گیا. وہ شان نظر تو کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا، بڑا ٹیپ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اچھا ہوا نظر پڑ گئی، دیکھو شال کام آ گئی نا. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چکر بازی نہیں کر، الرٹ ہو کے سن بھائی. گھر پہ فون آیا بیٹے کا، ابا میں لندن سے آ گیا ہوں. ارے ماشاءاللہ بیٹا، بس آداب معاشرت میں تو منع لکھا ہے کہ اچانک گھر نہیں آنا چاہیے. کہ بس ابا دل چاہ رہا تھا سرپرائز دینے کے لیے. اچھا چل جلدی آ جا. اچانک کہ ابا وہ گاڑی بھیج دیں. کہ بیٹا دعوت ہے، آپ نے پہلے بتایا نہیں، وہ گاڑیاں تو اس کم میں مصروف ہیں، آپ ایسا کرو کرائے کی ٹیکسی لے کر آ جاؤ. تو ابا پیسے ہی نہیں ہیں. تو کہ بیٹا ڈالر کیش کرا لو. کبا ڈالر بھی نہیں ہے. تو بیٹا جو کرنسی ہے کبا کچھ ہے ہی نہیں. خرید کیا ہوا؟ کیا میں پردیس کا رئیس بنا اور وطن کا کنگال بن کر آیا ہوں؟ میں نے سارا لڑکیوں پر، جوا پر، مثال اس پر خرچہ کر دیا. اب جب گھر آئے گا کوئی عزت ملے گی؟ اور کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں، پیسے لے کر آتے ہیں، کچھ وہاں کا سامان لے کر آتے ہیں، کچھ دونوں چیزیں لے کر آتے ہیں. تو حضرت کشمیر کی پہاڑوں پر حضرت گئے تھے، کشمیر کے پہاڑوں پر بڑھاپے میں. تو وہاں حضرت نے دیکھا کہ باہر کی پیالیاں تھیں. کہا یہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا. حضرت کا مزاج ہوتا تھا کہ بیٹے نے دبئی سے بھیجی ہے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اب جب یہ آئے گا کما کرنا، اس کے لیے کارپیٹ، ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا. تو فرمایا اسی طرح ہم یہاں پردیس میں ہیں، یہاں کی کمائی وطن جا کر کھانی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم وطن کے پردیس کے رئیس ہوئے، واہ واہ مل گئی اور یہ سب، اور وطن کے کنگال ہوئے، تو بس یہ حضرت فرماتے تھے سوچ لو جب وطن جائے گا تو وہاں اس کو پردیس کی کمائی کا جواب دینا ہوگا. جب مختلف لوگ اس سے سوال کریں گے بھائی کیا لائے ہو. ایک تابعی سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی نصیحت کیجئے. انہوں نے کہا کہ بھائی نصیحت یہ ہے اعمل للدنیا بقدری کا مقامی کا فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو کہ جتنا وہاں رہنا ہے. اور وہاں تو اتنا رہنا ہے کہ وہاں سے پھر لوٹ کر واپس نہیں آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، پھر لوٹ کر کبھی واپس کو نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل کا لگانا. پھر 3 جملے اچھے آ گئے سامنے. پھر 3 جملے آسمانی ہیں جن کو میں عطائے حق سمجھتا ہوں، اور یہ کسی کا کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے. آپ کا بھی دل اس کو تسلیم کرے گا کہ یہ رب کی طرف سے عطا ہے. جو چیز آسمانی ہوتی ہے زمین والے اس میں آسمانی خوشبو ضرور محسوس کرتے ہیں. جیسے کل حضرت جو آیت حضرت نے پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، اللہ والے بنو، غلامی کے سر پر ولایت کا تاج رکھ کر پھر آؤ. کہاں سے ملے گا؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جو بیان کے سچے نہ ہوں، عمل کے سچے ہوں، جو بکاؤ مال نہ ہو، غیر شرعی تقریبات میں نہ جاتے ہوں، جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوں. تو پیارے شیخ نے فرمایا اس آیت کو میں دین کی بنیاد
دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کا حصول اور عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ بھائی اللہ والے نہ بنے، ایسے ہی گئے تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ یہ کیا کرتا ہے اتنا منہ بڑے زور سے بول رہا ہے بھائی؟ جمائی لینا منع ہے، جب جمائی آنے والی ہو نا تو اس وقت سوچنا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کو جمائی نہیں آئی، حضرت اس طرح روکتے تھے جمائی کو، اس طرح روکتے تھے۔ اب اگر جمائی آئی گئی تو ہاتھ یہاں رکھنا ہے، ہاتھ یہاں رکھنا ہے، اور اگر ہاتھ نہ رکھا آواز نکالنا منع اور منہ کھول دیا، اگر منہ میں کوئی راکٹ چلا گیا پھر بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ جو زمین کی چیز ہوتی ہے اس میں زمین کی بو آسمان والے محسوس کرتے ہیں۔ اب میں وہ 3 جملے سناتا ہوں، میں کہنے والا تھا سامنے نظر پڑ گئی۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور دنیا کی بے حیائیاں، بے غیرتیاں، ننگی فلمیں اور رنگینیوں میں پھنس کر اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور نفس کی خواہشات میں پھنس کر تباہ نہ ہوں گے۔ نمبر 1، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا۔ ماشاءاللہ منہ کھولنے کی کوشش کی آپ نے بھی ابھی کہنے کے باوجود بھی، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل کا لگانا۔ دیکھیں جملہ غور کیجیے، دل کا کیا لگانا، یعنی دل نہیں لگانا ہے دنیا سے، بس جس طرح واش روم جاتے ہیں نا ایسے گئے، اپنے نوکری پر گئے، دھندے پر گئے، دل اللہ سے لگا ہوا ہو۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت وہ حدیث پاک سنی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو تو اس کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وقت کیسے دل ادھر رہے گا؟ فرمایا ارے بھائی علماء سے پوچھا کرو، یہاں سے مطلب یہ ہے کہ دل مسجد میں اٹکا ہونے کا مطلب یہ کہ نماز کا اوقات ذہن میں رہے، استنجا سے فارغ ہو گیا اور وضو کر کے جماعت کی نماز صف اول میں تکبیر اولیٰ سے پڑھی، یہ دل لٹکا ہوا ہے، اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ فرمایا پھر حضرت نے فرمایا کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو اس کو عرش کا سایہ ملے گا، اور جس کا دل اللہ کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اس کو کیا ملے گا؟ یہاں کیا مطلب ہے؟ ہر عمل شریعت اور سنت کے مطابق۔ ایک مولانا حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے، سب گناہ کریں گے وہ لوگ، تو حضرت نے فرمایا اس میں کون سی بات ہے، آپ جا کر کہہ دیں کہ میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو وہ انہوں نے واپس پھر حضرت کو بتایا کہ حضرت میں نے جا کے گھر میں کہا کہ میں گناہوں کے لیے پیسے نہیں دوں گا کیونکہ میں بھی شریک ہو جاؤں گا اس میں۔ تو گھر والوں نے، بیٹے نے اور ان کی والدہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پیسے کم مانگے ہیں، نانا پیسے دیں گے؟ پیارے شیخ نے فرمایا پھر ایسا کروں کہ غیر شرعی تقریب میں شرکت کرنا جائز نہیں، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، تو آپ شریک نہ ہو، آپ مقتدا بھی ہیں، تو اس میں تھوڑا مجاہدہ تو ہوگا آپ کو، آپ ان کو بتا دیں میں شریک نہیں رہوں گا۔ بیچارے مولانا پھر آئے کہ حضرت بیٹی نے، بیٹے نے، اب بیٹیاں بیٹے مجھے یاد نہیں جو بھی، اور بیوی نے کہا کہ ہم نے بلایا کب ہے؟ اس اولاد کے لیے ہم لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں شریک ہوں، مہندی میں، مایوں میں، صحرا بندی میں بیٹیاں ہماری ناچیں۔ 25 سال پہلے ناچنے والی کو کیا کہتے تھے؟ آج ماں بھی ناچ رہی ہے، بیوی بھی ناچ رہی ہے، بیٹی بھی ناچ رہی ہے، بہن بھی ناچ رہی ہے، بیوی بھی ناچ رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ باریک لباس، مختصر لباس والی عورتیں قیامت کے دن ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ کو پتہ نہیں کس کی کیا ادا پسند آ جائے۔ یہاں نکاح ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، تو عورتوں کا تو ویسے ہی الگ شرعی پردے سے انتظام ہوتا ہے۔ کبھی پچھلے دنوں کسی کا نکاح تھا، اب میں نے یہ حدیث پاک سنائی تھی، تو کوئی خاتون وہاں تھی، وہ رونے لگی اور پھر کہا کہ مجھے 1 دن کے لیے کوئی ایسا کپڑا ادھار دے دیں جس سے میرا یہ باریک لباس اور چست لباس چھپ جائے۔ کیا معلوم اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے، اور میری ماں، بہن، بہو، بیٹی ہو جس نے ان کو حقیر سمجھا ہوگا، گورو گورو کے دیکھا ہوگا، طنزیہ انداز سے دیکھا ہوگا، وہ تو پکڑ کا خطرہ ہو گیا۔ ارے بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ انعام یافتہ ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند، سیل۔ صدیقین قیامت تک آئیں گے۔ حضرت مجدد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جھا نکلتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، مفہوم کے ساتھ عرض کروں گا، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی۔ حافظ احمد صاحب آپ سو رہے تھے، ابھی جملہ پورا کرنا تھا اس لیے بیچ میں نے نہیں کہا۔
کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی، پتا چلے گا؟ اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح آ جائے گا۔ اب کس چیز کی اصلاح کرائیں جب معلوم ہی نہیں ہے؟ شرابی کو معلوم ہے، وہ روتا ہے کہ میں شراب چھوڑ دوں، تکبر والے کو جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اس کی اصلاح کرائے گا؟ ریا تو اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیسے اصلاح کرائیں گے ہم لوگ؟ تو آج کل تو 6-7 دن سے تو روزانہ فجر میں یہی احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں ریا کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس رو رہے ہیں۔ اے معاذ کس بات کے لیے رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں وہ بات سوچ کر رو رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تحقیق تھوڑا بھی ریا شرک ہے، شرک خفی، لیکن ہم ظاہری بات ہے ہمیں اس کی فکر ہی نہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں کام؟ اب ہمارے سفر میں کتنی بار ایسا ہوا کہ ان کے والدین کی طبیعت ناساز ہے، میں ان کو لے کے ہی نہیں گیا، بہت زور لگایا، حتیٰ کہ ہمارے دوست کا والد صاحب ویل چیئر پر آئے میرے پاس پرانے غرفہ میں کہ میں کہہ رہا ہوں لے جائیں، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک دیکھنے والا تو یہی ہے اکیلا آپ کو۔ اب اس کو ہمارے ساتھ سفر پر اللہ نہیں ملیں گے، اب اس کو اللہ بابا کی خدمت پر ملیں گے۔ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ 46 برس گزارے، والد صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی، حضرت نے فرمایا میر صاحب اپنے بابا کے پاس جائیں کہ حضرت میرے 2-3 بھائی دیکھنے والے ہیں تو میں تو یہاں سے جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کہ میر صاحب اب اللہ آپ کو خانقاہ میں نہیں ملیں گے، اب اللہ آپ کو آپ کے بابا کے پاس ملیں گے، آپ کے بابا آپ کو دیکھیں گے، ان کی آدھی بیماری ویسے ہی دور ہو جائے گی۔ حضرت میر صاحب تشریف لے گئے۔ یہ اعتدال کون سکھائے گا یہ بھائی؟ لیکن ہم جوش میں آتے ہیں۔ ابھی یہ 3-4 ہمارے دوست ہیں، میں ان کو نہیں لے گیا، عمرت میں نہیں لے گیا، عمرہ فرض تھوڑی، کوئی اور دیکھنے والا ہوتا تو چلو میں لے جاتا، نہیں لے گیا میں الحمدللہ۔ اس کی وجہ سے ان کی بیگم صاحبہ، ان کی اماں صاحبہ، ان کے ابا صاحب جگہ جگہ بولتے پھر رہے ہیں بھائی یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، اس سے دین اور پھیلتا ہے۔ پھر تو فرمایا کہ بتاؤ ہمارے باپ دادا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ان میں آج تک کوئی لوٹ کر آیا؟ ان کی بلڈنگ، ان کے قالین، ان کا کاروبار، ان کے ٹھاٹ باٹ کچھ ان کے لیے مفید ہوئے؟ یہ جو نا گاڑی، کمائی، نوکری، کاروبار، بنگلہ منع نہیں، لیکن ہم ان کو مقصد حیات سمجھتے ہیں، یہ ہے وسائل حیات۔ اگر مقصد حیات ہوتے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتے کہ اس کا بنگلہ اوپر لے آؤ، بڑی محنت سے کمایا ہے۔ اب صبح آنکھ جب کھلتی تو پتا چلا آسمان نظر آ رہا ہے، گھر کہاں گیا؟ 18 منزلیں ہیں، اس میں سے 16 نمبر فلیٹ والے کا انتقال ہو گیا اور فرشتہ اس کے فلیٹ کو بیچ سے نکال کر لے جائے تو باقی بلڈنگ کا کیا حال ہوگا؟ یہ وسائل حیات ہے، منع نہیں ہے، ہم اس سے دل لگا کر بیٹھے ہیں، دل اللہ کے ساتھ لگانا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت دل میں ہو۔ بس ایک ہی سامان ہم اللہ کے یہاں لے جا سکیں گے، جب ہماری روح نکل جائے گی اور ہمیں نہلایا جائے گا، کفن دیا جائے گا، قبر میں داخل کیا جائے گا، تو نہ مکان جائے گی، نہ بیوی، نہ بچے جائیں گے، نہ نیٹ، نہ کیبل، نہ ویڈیو گیم، نہ کارٹون، نہ پیسے، نہ ڈالر، نہ پونڈ، نہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ ہمارے ساتھ صرف ایک نعمت جائے گی، وہ نعمت ہے اللہ کی رضا، رب کی محبت، نیک اعمال، سنتوں کی اتباع، اہل اللہ کی دعائیں، بس یہ خزانے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا۔ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں ہم گناہوں کے اندر۔ پہلا محبوب، 4 محبوب کا ذکر کیا تھا نا، بیان پورا نہیں ہو سکے گا، تقریباً 30 صفحات ہیں میرے خیال میں۔ پہلا محبوب، حسین صورتیں۔ ایک دن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غالب نے کہا تھا، غالب نے ذرا غور سننا مزہ آئے گا، اس کی بات میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں، غالب نے کہا تھا چند تصویریں بتاں، لڑکیوں کی تصویریں حرام عشق کی، چند تصویریں بتا، چند حسینوں کے خطوط۔ اب کوئی ای میل بول دے آج کل کے دور میں بھائی، ہاں، چند تصویریں بتا، نامحرم کی تصویریں، لڑکا یا لڑکی، چند حسینوں کے خطوط، بات مرنے کی میرے گھر سے یہ سامان نکلا، بڑا اچھا سامان نکلا ہے، بیوقوف ثبوت چھوڑ کے جا رہا ہے پیچھے گناہوں کا۔ بات مرنے کی میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ حضرت مفتی اعظم نے فرمایا کہ میں نے اس شعر میں ترمیم کر دی اور اس شعر کو یوں کر دیا، بتاؤں مزہ آئے گا؟ جس کو مزہ نہ آئے وہ ہاتھ کھڑا کر دے بھائی، سب کو مزہ آئے گا، بڑا زبردست مزہ آئے گا۔ حضرت مفتی اعظم بڑے عالم تھے، مفتی تھے، فرمایا میں نے اس کو بدل دیا
چند اورا کے کتب، ہاں قرآن پاک، حدیث پاک، تفسیریں، پتہ نہیں کیا کیا، ہدایہ اور پتہ نہیں کتنی کتابیں جناب، چند اورا کے کتب، چند بزرگوں کے خطوط. مزہ آ رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے نا، حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی سے تعلق رکھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک ایک کو دیکھ لو آپ، جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کے بڑے بڑے کام لیے، جن سے اللہ تعالیٰ دین کے بڑے بڑے کام لے رہے ہیں، کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا. اگر کوئی بغیر تعلق کے ولی بن بھی گیا، ولی ساز تو بن ہی نہیں سکتا. کل کا مضمون اگر آپ کے یاد ہو آپ لوگوں کو کہ حضرت نے کیسے ثابت کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی نے اصلاح کی نہیں کی. اور اس پر حضرت نے کیا کیا ثبوت دیے کہ خود رائے اللہ کو سے دور کر دیتی ہے، اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کرتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. بندگی تھوڑی ہے کہ اپنے رائے سے چلیں. فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا آپ کی رائے سے چلے گا. آج بھی ایک خاتون نے 15 سال کی زکات زیور توڑ کے بھجوائی ہے جی. اس سے پہلے 13 سال کی زکات بھجوائی تھی، اور اس سے پہلے آپ کو بھیجتی رہتی ہیں خواتین زکات زیور توڑ کر. لیکن 33 برس کی زکات دینا بڑھیا کو، ایک جملہ حضرت کا دل میں اتر گیا کہ بیوی زیور توڑ دے، اللہ کا قانون نہ توڑ. جس رب نے تجھے زیور دیا ہے وہ رب دوبارہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. پہلے زیور تھا نہیں تھا نا بھائی. یہ تو عجیب بات ہے. کوئی کہے کہ آپ 10,000 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں ہدیہ، اور پھر کہے کہ 25 روپے ان کو دے دیں، اور یہ کہ کیوں دوں، نکال 10,000 واپس. لاکھ پر 2,500 پہ پونپوں چلاتے ہیں. اور جس رب نے 97,500 دیے وہ ایک صاحب آئے، کچھ مسئلہ تھا وغیرہ، میں نے اللہ برکت دے یہ دے، اللہ آپ کو کروڑوں روپے زکات دینے کی توفیق عطا فرمائے. اسے منہ بن گیا بیچارے کا. شیطان کہتا نا بھی تیرے دادا نے بھی کبھی اتنی زکات دی ہے. پریشان ہو گیا. میں نے کہا کائے کو پریشان ہوتا ہے بھائی، جب تو کروڑوں زکات ہوگا تو تیرے پاس اربوں روپے تو ہوں گے نا. ہاں اب سمجھ میں بات آ گئی. آپ لوگ بھی ڈر گئے، آمین کسی نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ کروڑوں روپے زکات اور صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی آگے مال پانی ہوگا تو دے گا، ورنہ کہاں سے دے گا بھائی. ایک کنجوس سے کسی نے کہا کہ انگوٹھی تو منع ہے پہننا، کہا یہ آپ اپنی انگوٹھی مجھے دے دیں تو جب بھی انگوٹھی دیکھوں گا تو آپ یاد آئیں گے. کہا میں آپ کو انگوٹھی دے ہی نہیں رہا، جب آپ اپنا ہاتھ خالی دیکھنا تو وہ یاد کر لینا میں نے نہیں دی تھی. بھائی حضرت سناتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات سنا دکھا دو جس میں ہنسی کی بات نہ ہو. لوگوں کے نظر میں تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2-3 کتابیں ہیں نا، آپ بیتی پڑھ کر آپ بیتی حضرت نے خود لکھی ہے، سوانے نہیں ہے. حضرت نے خود لکھی ہے کہ بچپن میں کیسے مار کھائی باپ سے، کیسے استاذوں نے کیا. کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شاگردوں کو ستون سے باندھ دیا مدرسے میں. اس والے ستون والوں نے کہا کیا ہے مولانا اور مدرسے نہیں ہے کیا، کھولو ہمیں، ایسے مدرسے کو ہم طلاق دیتے ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لیے ان کے شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجموعی عطا فرمائی. معمولی بات تھوڑی. تو حضرت نے جا کر کھول دیا، کہا معاف کر دیں. ہاں معاف کر دیا. اس طالب علم کے پاس آئے کہ آپ کو بھی کھول دوں. طالب علم رونے لگا، ہاتھ جوڑ دیے کہ آپ میرے استاد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں. ماں باپ کے بعد درجہ استاد کا ہے، پھر شیخ کا ہے، تو ہم تو آپ کے ہاتھ پر بکھے ہوئے ہیں، آپ چاہے کاٹ ڈالیں چاہے مار ڈالیں. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رسی کھولتے جاتے تھے. فرماتے تھے بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے قیامت تک عزت عطا فرمائیں گے. اس طالب علم کو کوئی نہیں جانتا کہ کون تھا، کہاں گیا، مر گیا، زندہ ہے، کچھ نہیں. ان طالب علم کو بچہ بچہ جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا ہے، بچہ بچہ جانے گا. یہ طالب علم نکلے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے خدا جویم توفیق ادب، فضائل رمضان میں دیکھو اور فضائل ذکر میں دیکھو، نیچے حاشیے میں لکھا ہوگا
اوپر لکھا ہوگا میرے آقا اور نیچے لکھا ہوگا میرے آقا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. کچھ پایا نا؟ صرف ابا نے اتنا کہا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تکیہ لے آؤ، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے کہ حضرت ابا اپنا تکیہ لے آؤں. پٹاخ ابھی سے ابا اپنا بولتا ہے. اور فضائل رمضان میں دیکھو کیا لکھا ہے کہ رمضان شریف میں نعمت کے طور پر کہتا ہوں، فخر نہیں کرتا، کہ رمضان شریف میں میرے گھر کی بہو بیٹیاں گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15 18 پاروں کی تلاوت کرتی ہیں. ہماری بہو بیٹیاں اللہ معاف فرمائے ناول، کچہری، غیبت، پتہ نہیں کیا کیا. مجھ سے تو بیان بھی نہیں ہو رہا. ایک بات پہ پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جو صاحب نے پرچہ دیا تھا نا کہ بہت زور سے استنجا لگایا، مجھے اجازت دیں اگر مجھے سندھی پڑھنی نہیں آتی تو اس کا کیا حال ہوتا. ذرا تصور کریں، ذرا مراقبہ کریں کہ مسجد کا کیا حال ہوتا. چلو بھائی اس نے سمجھا انٹرنیشنل زبان ہے. چند اورا کے کتب، غالب کی بدبو دوبارہ بتا دیتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت ہو. چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، بات مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے اس شعر میں ترمیم کر دی اور اس شعر کو یوں کر دیا، چند اورا کے کتب اور چند بزرگوں کے خطوط، بات مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. تمہارے گھر سے کیا نکلا؟ تم نے تو اپنے گناہوں پر گواہی دے دی بیوقوف. حسینوں کے قسط میں کیا لکھا ہوگا؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس درد کی دوا جھوٹا ہے. اس کو ہمارے شیخ نے ہمارے حضرت نے بدل دیا. دل ناداں یہ تجھے ہوا کیا ہے؟ یہ پیچھے سے سڑی ہوئی ہوا کیا ہے؟ سارا عشق کا پتہ چل جائے گا. جس حسین سے عشق لڑا رہا ہے، جس لڑکے سے عشق لڑا رہا ہے، 5 دن کا قبض ہو اور کوئی ماچ کی دال کھلائے، ادرک ڈالنا بھول جائے، پھر جو ہوا نکلے گی ناک کے بال سڑ جائیں گے. پہلے تو پٹاخے کی آواز سن کر کہے گا اے ہوائے کوئے جانا اس قدر خوشبو ہے کیوں؟ محبوبی گلی سے خوشبو آتی ہے. اے ہوائے کوئے جانا اس قدر خوشبو ہے کیوں؟ پھر جب بدبو ٹریول کر کے ناک کے بال جلا دیے تو کہتا ہے حیرت ہے مگر سب کے شیر پورا ہو گیا، مگر حیرت ہے سب کے ناک پر انگلی ہے کیوں؟ کیا ان کے اندر بھرا ہوا ہے جو آج عصر کے بعد اتنا بیان ہوا تھا؟ وہ آخر تک الحمدللہ طلباء دوست موجود تھے اللہ کے کرم سے آخر تک الحمدللہ. تو یہی عرض کیا تھا کہ ان کے اندر کیا ہم لوگ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، موبائل کے فتنوں میں مبتلا ہیں، اور اللہ کیسے ہم سے دین کے کام لیں گے. اور مسجد کا دوست ہمارا سو رہا ہے، وہ سامنے بالکل میرے سامنے سو رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے، سوتے رہو. خواب میں شادی ہو جائے گی، شامیانے لگ جائیں گے، بریانی کی دیگیں اتر جائیں گی، بیوی آنے والی ہے، خبر ملی کہ مہندی ابھی لگی ہے، شامیانی بھی گئے، بریانی بھی گئی، پھر اس کے بعد آنکھ کھلی تو پلنگ کے نیچے. جو لوگ حسینوں سے خط و کتابت کرتے ہیں شیطان ان کو پٹواتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہے، النساء حبائل الشیطان. اب سوچ لو جال کیسے ہوتے ہیں. جو ان کو دیکھے گا آنکھوں کا زنا کرے گا، نبی کی بددعا لے گا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. کتنا نیکیاں کمائی، نامحرم کو دیکھا نبی کی بددعا لگ گئی. دیکھنا، ٹچ کرنا تو چھوڑو، دیکھنا، آنکھوں کا زنا، نبی کی بددعا. اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. ابھی ٹچ ہونے کی باری کہاں آئی؟ ابھی ان کو بے حیائی کے طریقے کہاں ہے؟ صرف دیکھنے پر لعنت، نبی کی بددعا. لعنت کا مطلب 5 انگلیاں تھوڑی ہیں. بوت عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری. اب جب اللہ کی رحمت سے دوری، بھائی سن لیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میرے رب نے، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا، کیونکہ رب نے فرمایا یہ نفس امارہ بالسوء ہے، اس کا کام ڈنک مارنا ہے. اب کیا کریں؟ الا ما رحم ربی، جس پر رب کی رحمت کا سایہ ہوگا وہ بچ جائے گا. اب سنیے پیارے شیخ کس طرح سمجھا دیتے. ارے دوستو خدا کے واسطے ہم اپنے پر رحم کریں. میں اپنے لیے پہلے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے حال پر رحم فرمائیں، رحم کریں. نامحرم کو دیکھنے سے بددعا لگ گئی، رحمت سے دوری ہو گئی تو نفس ہمارا کی گود میں آ گئے نا. وہ جو ایگزمشن تھا الا ما رحم ربی کا وہ تو ہٹ گیا نا. اب جو گناہ ہم کر لیں گے کم ہے،
رحمت سے اللہ سے حضوری ہوگی، لعنت سے اللہ سے دوری ہوگی. دوری اور حضوری میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال ہے. یا دل میں لیلا یعنی کہ سب گناہ، یا دل میں لیلا ہوگی یا دل میں مولا ہوں گے، دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے. اس لعنت کی سے بچنا ہے، اس کے لیے ہر گناہ کو چھوڑنا فرض ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، اللہ والا بننا فرض ہے، تزکیہ فرض ہے. کونوا مع الصادقین کو اللہ نے امر کے ذریعے فرمایا، مضارع سے بنتا ہے، دو زمانہ پایا جانا لازم ہے، ابھی بھی رہو آئندہ بھی رہنا. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جب شیخ اول کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک تعزیت ہے، اس کے بعد فوراً امر کا حکم پر عمل کر کے دوسرا شیخ کر لو جلدی سے، بغیر شیخ کے مت رہو. جس طرح کل عرض کیا تھا، اب دوبارہ موقع نہیں بات کرنے کا، کہ فرعون نے حامان سے مشورہ کیا تھا کہ میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں. اس بدماش نے کیا بدماشی کی کل سنایا تھا. تو اسی طرح ہم بھی اگر شیخ نہیں ہوگا نا، حامان سے مشورہ کریں گے، یعنی شیطان اور نفس سے. مشورے کی سنت تو الگ ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے، ارے دوستو پیر بناتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، فرض تھوڑی ہے، مشیر بنا لو. تزکیہ فرض ہے. یہ گناہ کس طرح چھوٹیں گے؟ نامحرم سے پوچھو. ہمارے مفتی صاحب، ابھی ان کو کتاب پڑھنی تھی لیکن میں اس میں شروع ہو گیا. پوچھو کتنے دوست روزانہ ای میل اور خطوں کا جواب دیتے ہیں، اور پوچھو زیادہ تر کیا ہے ای میل، زیادہ تر کیا ہے خط. کیا ہے خط زیادہ بھائی؟ نگاہوں کی حفاظت، صفحے، داڑیاں ہو گئی 80 صفحے کہ ہم بوڑھے آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں اور دل میں زنا کے خیالات پکا رہے ہیں. کتنی بہو بیٹیوں کے خط آتے ہیں، اتنا نیکی، اپنے پر شرم آتا ہے. لیکن کہاں پھنسی؟ موبائل، نامحرم سے بات کرنا، چیٹ کرنا، نعوذ باللہ. ارے آپ تو نیک ہو بیوی، آپ کیسے رابعہ بصریہ بنو گی؟ آپ کے گناہوں کی نحوست اولاد پر نہیں آئے گی بیویوں؟ آپ کے گھر کے در و دیوار میں نحوست نہیں آئے گی؟ لیکن مبارک ہے ہمارے بابا، اللہ ان کی صحت عطا فرمائے، برکت دے. بابا کہتے ہیں مجھے تو حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ماشاءاللہ یہ کتنے نیک ہیں کہ شرم کو لات مار کر اپنی اصلاح کرا رہے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ بیویاں رابطے میں ہے نا، تو ان کا تو نمبر آگے بڑھ جائے گا. جو رابطے میں نہیں ہے وہ کیا گل کھلا رہی ہوں گی. اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. دیکھو لعنت آئی، رحمت کی چادر گئی. اور حدیث پاک کی دعا کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیت. دیکھے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس میں گناہ چھوڑ دوں، اور اللہ گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. بتاؤ، بختی ختم. تو پیارے شیخ فرما رہے، اب آج کی مجلس اس میں پورا کرتا ہوں کیونکہ ابھی پہلا محبوب حسین صورتوں کا ہی مضمون آگے کئی صفحات پر ہے. ایک ہی بتا دیتا ہوں بات کہ ایک نوجوان نے ضد کی کہ میں شادی کروں گا تو یہاں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. ارے بیٹا، جو عورت تجھ سے ملتی ہے اللہ کا حکم توڑ رہی ہے، آنکھوں کا زنا کر رہی ہے، نبی کی بددعا لے رہی ہے، اپنے ماں باپ سے وفادار نہیں، ماں باپ کو ہارٹ اٹیک کرانے کے چکر میں ہے، تیری کہاں سے وفادار ہو جائے گی بھائی؟ سوچ تو صحیح. تیرے پاس کیا گارنٹی کہ اس نے پہلی تجھ سے محبت کی ہے؟ لیکن وہ کیونکہ عشق مجازی عذاب الہی ہے اور لعنت آ گئی، بس ضد کر کے شادی کی. 8 اب مجھے یاد نہیں ہے 8 یا 9 مہینے کے بعد طبیعت بگڑ گئی بیوی کی. حسین صاحبہ نمبر 1، پتا چلا گال میں کینسر ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا لاسٹ اسٹیج. اب وہ گندا اور گال پھٹ گیا، اب اس میں سے گندا مواد نکل رہا ہے، کمرے میں نہیں جا سکتا تھا. جاؤ گلے لگاؤ. پہلا اب اور بھی ہے، پہلا محبوب حسین صورتیں. ارے حدیث پاک میں ہے کہ قبیلے کو مت دیکھ، رشتے کے لیے مفہوم، مال کو مت دیکھ، شکل کو مت دیکھ، نیکی کو دیکھ. قبیلے کو کیا دیکھتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے کانٹیکٹ سے میرے کام نکل آئیں گے. کام نکالنے والا اللہ ہے. شکل بگڑ جائے گی، حسن ختم ہو جائے گا، مال سلوٹ مارے گا، جوتے چاٹے گا جا کر. نیکی دیکھ تاکہ تو اپنی بیوی مت تلاش کر، آنے والے بچوں کی ماں تلاش کر، جو صدقہ جاریہ بنے اولاد ہمارے لیے. جو لوگ حسینوں سے خط و کتابت کرتے ہیں، آج کے حساب سے چیٹ اور موبائل اور الو بنانا کہ میں نہیں کرتی، اس طرح نہیں کرتا، شیطان ان کو پٹواتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، جو ان کو دیکھے گا اس کو اپنے جال میں پھنسا لے گا. ایسے لوگوں کا وہی حال ہوتا ہے جو غالب کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے گھر کی تلاشی ہوگی کہ دیکھے غالب صاحب نے کیا ترکہ اور میراث اور کون سی دولت چھوڑی ہے. تو میرے صندوق میں حسینوں کی چند تصویریں ہوں گی اور ان کے چند خطوط ہوں گے. اس خط میں کیا لکھا ہوگا؟ حضرت والا کا انداز دیکھیں آپ. اس خط میں کیا لکھا ہوگا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں
تاکہ آپ لوگوں کا انتظار ختم ہو جائے. اس میں غالب نے لکھا ہوگا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. میں نے جلدی میں بول دیا, سامنے آگے لکھا ہوا ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. میں تو اس میں ترمیم کر کے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے سے یہ ہوا کیا ہے, کیوں بدبودار گندی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے وہ مومن ہیں, ایمان لائے ہیں, ہمیں اللہ والا بننا ہے. گناہ کے سارے مراکز گندگی کی جگہیں ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمایا. مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کوئی بزنس مین اچھا مال دکھا کر خراب مال دے دے تو آپ اس گلی سے گزرتے بھی نہیں, بلکہ 7 پشتوں کو نصیحت کر دیتے ہیں کہ فلاں بزنس مین فراڈی ہے, کبھی اس سے مال مت خریدنا, کیونکہ یہ ظالم مال کا اچھا نمونہ دکھا کر خراب مال بیچ دیتا ہے. دوستو, لیکن شیطان سے آپ بار بار دھوکہ کھاتے ہیں جو اپنے مال کے 3 نمونے دکھاتا ہے, یعنی حسینوں کی رسبری آنکھ, حسینوں کے گال, ان کے کالے بال. اب آدمی سمجھتا ہے کہ واہ بھائی یہ تو بہت اچھا مال ہے, اس سے میری بات نہ سمجھنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مالوں میں شیطان سب کو پھنسا لیتا ہے, ملا کو بھی, صوفی کو بھی, اور پیر کو بھی, اور بیان کرنے والے کو بھی. اگر اللہ کا فضل اور احسان اس پیر کے شامل حال نہ ہو, اس مولانا کے شامل حال نہ ہو, اب جب وہ اس کے جال میں پھنس گیا کہ واہ واہ شیطان کا مال تو بہت اچھا ہے, آنکھیں غضب کی ہیں, بڑی خطرناک ہیں, کالے بال بھی غضب کے ہیں, کہ اور دیکھو, اس کے بعد شیطان مال اچھا دکھا کر پاخانے اور پیشاب کے مقام میں ڈال دیتا ہے. آخری اسٹیشن کتنی خراب ہوئی, اور پھر اپنے شیطان کے چیلوں کو بلا کر اور تالیاں مارتا ہے کہ دیکھو اس گندگی کی جگہ پر پہنچا کر پھر وہ بندوں کی داڑیاں, سفید داڑیاں اور ٹوپیوں کی آبروؤں کو نقصان پہنچاتا ہے اور کو ایمان کو تباہ کرتا ہے. کیوں دوست, اس میں کوئی آپ کو شک ہے؟ نہیں. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اے دنیا والو, جلال الدین رومی کو لوگ ملا کہتے تھے, لیکن وہ مولا روم کب بنا؟ جب اپنے شیخ حضرت شمس الدین تبریزی غلامی کو, اور یہ غلامی کرنے والا کوئی غریب ملا نہیں تھا. مولانا رومی شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے. مثنوی میں ان کے 28,500 اشعار ہیں جو عشق الہی کا آتش فشاں ہے. 500 علماء کے استاد تھے. یہ اس مقام کے بزرگ تھے کہ 1 مہینہ پہلے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب حضرت شمس تبریز کا ذکر آتا ہے تو اتنا جوش میں آتے ہیں, اتنی محبت میں اشعار پڑھ لیتے ہیں اللہ والوں کی محبت میں. فرمایا کہ جو مقام وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 برس میں نہیں مل سکتا تھا, وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی چند دنوں کی صحبت میں مل گیا. تو اپنے محسن کا ذکر نہیں کریں گے کیا؟ حدیث پاک نہیں ہے کہ جو کسی انسان کا شکر نہیں کرتا, مفہوم جو اللہ کا بھی پھر شکر گزار بندہ نہیں بنے گا وہ. بہرحال اللہ مجھے ہم سب کو اپنا بنائے. کوئی بغیر دعوت کے کھانے میں شریک ہوا, چور بن کر گیا, ڈاکو بن کر واپس آیا, تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جب اعلان ہوتا ہے سب کے لیے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ جیسے ناشتہ ہے یا رات کا کھانا ہے تو اس میں جو طلباء ہمارے ہیں جو تخصص کر رہے ہیں, کوئی 1-2 استاذ ہیں, یا جو مہمان آتے ہیں یا جو مہمان ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں, اچانک مہمان آتے ہیں. الحمدللہ کھانا اللہ کے کرم سے ہوتا ہے یہاں پر موجود الحمدللہ, لیکن اگر کوئی بیان کے بعد جائے اس کو دعوت نہیں اور وہ جا کر دسترخوان پر بغیر اجازت کے بیٹھ جائے تو یہ چور بن کر گیا, ڈاکو بن کر آیا. کھایا تو خوشبو والا, نکالا بدبو والا اور ناراض کر دیا. لیبل لگ گیا, چور بن کر گیا, ڈاکو بن کر واپس گیا. مہمانوں کا اکرام اور جو وقت لگا رہے ہیں ان کا اکرام, طلباء کا اکرام. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے حضرت نے سکھایا ہے کہ مہمان جو ہے وہ آ جائے تم خوش قسمتی سمجھو, تمہارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو اپنے نصیبے کو اچھا سمجھو کہ ہمارے دسترخوان پر اللہ نے مہمان کو بھیجا, اور اللہ کھلاتے تو نہیں کھلاتا کسی کو. مہمان حضرت فرماتے ہیں زیادہ آ جائیں تو پھر اس میں 2 گلاس پانی ملا دو, لیکن مل کر کھاؤ. مہمان اور زیادہ آ جائیں تو پھر پانی کے فائدے جو ہیں اس پر بیان کر لو. 4-4 گلاس پر سب کو پلا دو, جب پانی دیواروں سے ٹکرائے گا
تو خود ہی کم کھائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، کھانا ماشاءاللہ الحمدللہ ہے وافر مقدار میں. لیکن آج دوپہر میں ایک دو شکایتیں آئی کہ ناشتے پر اور رات کے کھانے میں دو لوگ رات کو الگ دن میں الگ، وہ آ کر بغیر اجازت کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں. تو کھانا تو آپ خود دیکھ ہی رہے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ کے کرم سے ہے یا نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت کے یہاں بغیر اجازت والوں کو اٹھا دیا جاتا تھا. اگر وہ ناراض ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ آپ کو ہم گناہ سے بچا رہے ہیں، آپ کو تو جزاک اللہ کہنا چاہیے، آپ کو ہوا بھی نہیں لگی اصلاح کی. پہلے مہمان کا حق ہے. جیسے فرض کریں مہمان آئے، ایک مثال بتا رہا ہوں، تو کھانا فرض کریں کم ہے، حالانکہ ہمارے یہاں زیادہ بنتا ہے اللہ کے کرم سے. دوپہر میں سب کو پتہ ہی ہے، جمعے کے دن کا دسترخوان جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہی ہے. جمعرات کو، اتوار کو، سب صاحب نے حضرت والا کی نصیحت ہے، کھانا اللہ کے کرم سے زیادہ بنتا ہے. لیکن آپ اپنا تعلق بتاؤ، آپ کو اجازت ملے، آپ کو پرچہ ایشو ہوگا. مہمانوں کو تو پرچہ بھی ایشو کرنے کی بات نہیں ہوتی. تو اس طرح اپنے نقصان کیوں کرا رہے ہو کہ بیان سنا، نور کمایا اور وہاں جا کر بے وصولی کر لی. اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بعد میں پھر کوئی بات ہو تو آپ کو برا لگ جائے گا کہ جی ہمیں اٹھا لیا گیا. تو فجر میں بھی انشاءاللہ تعالی اعلان کروں گا میں انشاءاللہ اس بات کا، تاکہ کوئی دوست نقصان میں نہ آ جائے. ہمارے دوست کھانے کا جلدی تیاری کریں، دور جانا ہے دوستوں کو، جماعت آئی ہوئی ہے، جلدی سے تیاری کریں جا کر، جلدی، دیر نہ لگے. بھورے والا میں بیان سنا جا رہا ہے، تاہا گھریلو اللہ آسان فرمائے. خوب مزہ آیا، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے. بیٹی کو شدید بخار ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. کوئی اب تکلیف نہیں ہوئی بھائی، اب کمال کرتے ہیں. اچھا وہ آپ نے پوچھا ماشاءاللہ. بس یہ ہے نا، بھلے دل میں خیال آئے کہ بہن کا موبائل لے کر اس میں بدماشی کروں، لیکن ہرگز نہیں عمل کرنا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی. دو لوگ بغیر، میں بتا دیا نا، یہ لو بھائی یہ بھی بتا دیا. اللہ بس بھائی کیا کریں، جو مارتے ہیں وہ کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا بنائے، اللہ سفر پر چلنا آسان فرما دے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، جو مفتی صاحب نے فرمایا وہی کرنا چاہیے. اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے. سو مچ اچھا اتنا سو لمبا کھینچ دیا. اللہ بیٹے کو اور سب کو صحت عطا فرمائے. ہمارے دوست پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، اوکاڑا سے، لاہور سے 12 لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بھی جتنی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں اللہ سب سے دین کے بڑے بڑے کام لے، اور جتنے دین کے شعبے ہیں اللہ سب سے بڑے بڑے کام لے. اللہ ہم سب کو با وفا، با حیا، با خدا بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی تڑپ عطا فرمائے. جو ساتھی وقت لگا رہے ہیں وہ میں نے کہا ہے کہ جہاں پر اجتماعی ہو وہاں پر تہجد نہیں پڑھنی چاہیے. سب پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو سارے دن کے بیچارے، جیسے کوئی سفر میں جاتا ہے وہاں پر دوست ہیں سب پڑھتے ہیں تہجد، پھر تو ٹھیک. لیکن جہاں صبح کو مدرسے میں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تو آپ مجھ سے تو پہلے مشورہ کرو. جو لوگ ہیں ان کا نام بتاؤ بھائی، جو الارم لگاتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے اٹھنے کو، اور پھر کیلولہ جو دوپہر میں کرتے ہیں، آپ لوگ نام کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جو کیلولے میں آدھا گھنٹے کا تو کیلولہ ملتا ہے، اس میں بھی فون پہ باتیں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے جو دوسروں کو اذیت پہنچائے. اذیت پہنچانا حرام ہے. اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے. یہ مجھے یاد دلانا آپ دوپہر میں کہ بٹھا کر کون کون لوگ ہیں نام بتائیں جو رات کو الارم لگا دیتے ہیں 4 بجے اٹھنے کا. بھائی آپ اپنے گھر جا کر پڑھو. پھر یہاں آپ کو پتا ہے کہ بیچارے استاذ ہیں، طلباء ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم بن رہے ہیں، صبح مدرسے میں بیچاروں کو جانا ہے، ابھی مجلس ختم ہوتی ہے، پھر کھانا ہوتا ہے، کتنے بجے سوئیں گے، اور آپ گھنٹی لگا دیتے ہیں. پھر صبح کے بعد آرام پر اس وقت بھی بھول جاتے ہیں اس کو بند کرنا. وہ صبح وہ گھنٹی بج رہی ہے، وہ آدھا گھنٹہ دوسرے کو ملتا ہے سونے کا 1 گھنٹہ، وہ طلباء تو بیچارے بھاگ جاتے ہیں. اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، زبردست برکت والا رزق اللہ عطا فرمائے. جو نہیں رہتا ہے وہ پہلے مجھ سے پوچھ لے بھائی کھانے کا. اگر وقت لگا رہے ہیں، کسی کام سے گھر جا رہے ہیں تو منع نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ کے نیک ایمان سے بڑھ کر بنائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دل کو میرے بھی منور فرما دے۔ یہ اصلاح کرو، غیبت اور بدگمانی کا ماحول ہے ڈیوٹی پر، تو پوچھو ہم سے۔ اگر انسپیکشن ہے، کوئی بڑا افسر ہے تو کیا حکم ہے؟ کوئی بڑا افسر نہیں ہے، آپ تو پرانے آدمی، خط لکھو نا۔ ایسے تھوڑی پرچوں کا جواب دوں گا، پھر میں اپنے بابا کے پاس کب جاؤں گا؟ نواسے کا بخار ختم نہیں ہو رہا، اللہ اپنی رحمت سے بخار اچھا کر دے۔ ابھی کا بیان ہمارا 17 ممالک میں 126 جگہ سنا گیا، اور 22 مردوں نے موبائل پر بیان سنا، اور ہماری بہو بیٹیوں نے 272 گھروں میں بیان سنا ہے، تقریباً 45-48 چھوٹے بڑے شہروں میں۔ 14 سالہ طلحہ کا ایک گردہ ہے، وہ بھی ڈائلیسس پر چلا گیا ہے، اللہ غیب سے مدد فرمائے اپنی رحمت سے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اختر شیخ امریکہ سے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ طبیعت ناساز ہو گئی ہے سہیل احمد صدیقی کی، اللہ صحت عطا فرمائے۔ اختر شیخ کے 2 میسج آ گئے بھائی، اللہ تعالیٰ دفتر میں آسان فرمائے۔ والد صاحب کی شوگر بڑھ گئی، اللہ صحت عطا فرمائے۔ وہاں محمود الحسن کے بیٹے ملتان میں اسد، ان کو بخار ہے تیز، اللہ صحت عطا فرمائے۔ جاوید انڈیا میں 3 دوستوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں۔ بس ایوب صاحب سے دستخط کرا لیے کافی ہے۔ کون ہے عبد الرحمان 2 دن کے لیے؟ عبد الرحمان ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ لے لیں بھائی، جمع کرا دیں، ایوب صاحب کی دستخط ہے۔ گئے کھانے کے لیے؟ کوئی گیا نہیں؟ لگوا جلدی کریں، جلدی کریں۔ www.hazratfirozmeman.org